لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال الله تعالى في مقام آخر يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وقال الله تعالى في مقام آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لو حاضرین جلسہ تقریباً 1 سال کے بعد تساں حضرات نال دینی مذہبی اعتقادی گفتگو کا موقع اللہ کے عالم نے
نصیب کیتا ہے۔ خلوص دل نال خالق کی عرض و سمادی بارگاہ عالیہ وچ استدعا کرو کہ او ذات قدیر مینوں سچ سچ آکھن دی توفیق بخشے۔ انسان دی نیت اور ارادے دا بہت بڑا عمل اور دخل ہے۔ صحیح نیت نال نیک جذبے اور صالح احساسات نال کوئی گل کیتی جائے تو خالق جل مجدہ اس نو ضرور قبولیت دا درجہ عنایت فرما دیں۔ گزشتہ سال کچھ ایسی ہی شہید اور نیک گھڑیاں تانوں اور مینوں میسر آئیاں۔ خالق اکبر نے میرے کو چند اچھیاں گلاں اپنی قدرت کاملہ نال اکھوائیاں اور تساں حضرات نو انہاں گلاں دے سنن دی توفیق بخشی۔ بظاہر تے اے محسوس ہوندا ہی ایک چھوٹا جہا قصبہ، مختصر جہی بستی، چند ایک گنے چنے گھر نے، گویا جنگل بیابان میں محدود جے چند لوگوں کے سامنے گل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ 100 150 200 400 آدمی نے سنی ہے، اے بہت ہی زیادہ زور لا لین گے تے ہور 50 60 بندے نو دستے سن کہ اسی راتی اے گل سنی ہے، اے آواز ہوئے۔ بظاہر نظر تہاڈا بھی یہی گمان ہو سی اور میرا بھی یہی خیال اور گمان آئی، لیکن وہ گھڑی بہت ہی زیادہ شہید نیک اور شاید کوئی مقبولیت دا ٹائم آئی کہ میری وہ گزشتہ سال دی تقریر میرے ایک محتاط اندازے دے مطابق تقریباً ملک دے ہر حصے وچ پہنچی، حتیٰ کہ میری بعض اطلاعات دے مطابق تواڈے اس قصبے وچ کیتی ہوئی تقریر سعودیہ تک پہنچ گئی۔ میں یہی سمجھدا ہاں کہ اس وچ تواڈے نیک جذبیاں اور نیک ارادیاں دا عمل و دخل ہے۔ تسی ایک دینی جذبے نال اور مذہبی تڑپ لے کے گویا رات دے خاصے آرام دے وقت اور ٹائم نو قربان کر کے بیٹھے ہے اور اللہ رب العالمین نے وہی چند لمحات قبول فرما لے۔ گل تو ایک محدود جے مجمع وچ چند افراد وچ ہوئی، لیکن وہ چند افراد وچ کیتی گئی گل ایک بہت بڑے حلقے تک پھیل گئی اور کئی لوگوں واسطے وہ گزارشات ذریعہ نجات بن گئے۔ مینوں اپنے خالق تے یقین ہے کہ وہ گزارشات جڑیاں میں عرض کیتیاں وہ میری بھی نجات دا ذریعہ بن سن اور تہاڈی بھی نجات دا ذریعہ بن سن انشاءاللہ۔ اور بھی جنہ تک وہ معروضات پہنچیاں اور کسی بھی شخص نے تعصب حسد اناد بغض تو ہٹ کے انہاں گزارشات نو سنیا، اللہ رب العالمین نے انہاں معروضات نو بہت سارے لوگوں واسطے باعث گویا نجات بنایا۔ اللہ کرے کہ میری اج دی گزارشات بھی تواڈے اور میرے واسطے ذریعہ نجات بن جان۔
میں اپنے طور تے کوشش کرسا کہ میں جیڑی گل آکھاں وہ ایک دینی جذبے نال اور صرف قبر آخرت نو سامنے رکھ کے آکھاں، اور تسی بھی اسے جذبے نال بگو کہ جڑی گل سننی ہے اس تے عمل کرن دا پروگرام بنانا ہے اور قبر آخرت نو سامنے رکھ کے اس گل پہ غور کرنا ہے۔ یزدانی صاحب اپنے مخصوص اور آسن انداز نال رب ذوالجلال دی کبریائی، حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام دے جذبہ قربانی، رضائے الہی دے حصول دی تڑپ نو بیان فرما گئے۔ میری اج دی دلی تمنا اور تڑپ یہ ہے کہ میں موجودہ ملکی صورتحال نو سامنے رکھتے ہوئے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نذرانہ عقیدت پیش کرا۔ پھر اصحاب رسول وچ بہت ساری ایسی شخصیات نے کہ جنہاں نو اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنی حیثیت دے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو مخصوص اور امتیازی شان بذریعہ وحی الہی نصیب ہوئی۔ ہر صحابی دی مدح، ہر صحابی دی تعریف وہ بھی تھوڑے جہے وقت وچ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور چند ایک اصحاب رسول نو منتخب کر لیا جائے وہ بھی مختصر وقت وچ بیان ہونا ممکن نہیں۔ لہذا میں یہ بھی چاہنا کہ میں اس مسئلے تے اپنے خیالات کا اظہار کراں، موجودہ صورتحال نو سامنے رکھ دیں، اور یہ بھی نال یہ ہے کہ میں اتنی تفصیل بھی نہیں عرض کر سکاں گا کہ متعدد صحابہ اکرام دا تذکرہ تھوڑے جہے ٹائم وچ کیتا جائے۔ رات دا بھی خاصا حصہ گزر گیا ہے، ایسا بھی نہ ہوئے کہ صبح دی نماز ہی ضائع ہو جائے، تسی سمو ہی دیر نال کہ صبح دی نماز میرے کھاتے لگے، یہ بھی مناسب نہیں۔ کچھ ساتھی دور دراز تو بھی آئے، انہاں واپس بھی جانا ہے، انہاں نو بھی زیادہ دیر بٹھانا اخلاقی لحاظ نال نامناسب ہے۔ لہذا میں یہ کوشش کرسا کہ میں وقت بھی تھوڑا لواں اور نہایت ہی ضروری معقول مناسب چند گلاں عرض کر کے تواڈے کولوں اجازت لئی جائے اور اپنے خالق کی عرض و سما دی بارگاہ عالیہ وچ مل کے استدعا کیتی جائے کہ او مقدس ذات تواڈے اور میرے اس بیٹھن نو، میری گزارشات نو اور اس وقت دین نو قبول فرمائے۔ چنانچہ میں ان تمام چیزاں نو سامنے رکھدے ہوئے جڑیاں میں عرض کیتی ہیں، میں اپنی اج دی معروضات دا عنوان منتخب کیتا ہے سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ پھر دعا فرماؤ کہ خالق کی عرض و سما مینو حق اور سچ آکھن دی توفیق بخشے۔
حضرت عمر بن خطاب نو نذرانہ عقیدت پیش کرن دا میرا انداز خاصا مختلف بھی ہے عام انداز گفتگو اور عام انداز تقریر نالوں، اور انتہائی غور اور فکر دا مطالبہ بھی کرتا ہے، اور تواڈے کولوں مینوں یہ یقیناً توقع ہے کہ تسی مکمل غور اور توجہ نال میری گفتگو سنن کی کوشش کر سو۔ امام الرسل سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجز و نیاز نال، بڑی لجاجت، گڑ گڑاہٹ اور آہذاری نال اپنے خالق دی بارگاہ عالیہ وچ معصوم ہاتھ، معصوم دامن پھیلا کے معصوم نطق، معصوم زبان نال استدعا کیتی ہے کہ اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر بن خطاب دے یا عمر بن حشام دے۔ تاریخ اسلام وچ اور احادیث نبوی وچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی اس انداز دی تڑپ اور ان لفظاں نال اسلام دی عزت واسطے فلاں بندہ دے، یہ صرف دو بندیاں دے متعلقہ آپ دی اس انداز نال دعا دا تذکرہ ہے، یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ سینکڑا ہزارہ پیغمبر دے قدموں میں آئے اور صحابیت دا مقدس درجہ حاصل کر کے انتہائی بلند مقام تے فائز ہوئے، دنیا اسلام دے رہنما اور مقتدا بنے، خالق جل مجدہ دی بارگاہ عالیہ وچ انہوں نے انتہائی اہم مقام حاصل کیتا، اور کتاب اللہ نے جگہ جگہ پیغمبر دے قدموں وچ آنے والی مقدس جماعت نو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے خطاب نال نوازا، انہوں نے جنتی ہون دا مختلف مقامات تے اعلان کیتا ہے۔ خالق ارض و سما نے اس مقدس جماعت نو اپنی جماعت بھی آکھے، اولئک حزب اللہ۔ انہوں نے ایمان دی پختگی نو بیان کردے ہوئے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ سینکڑا آئے، ہزارہ پیغمبر دے قدموں میں آئے اور انتہائی بلند مقام حاصل کر گئے۔ قرآن و سنت وچ انہاں دی مدح اور تعریف بھی آئی، اور پورے عالم اسلام واسطے یقیناً پیغمبر دا ہر صحابی قابل قدر اور قابل احترام بھی ہے، اس وچ بے شک کوئی شبہ نہیں، لیکن ہر کوئی اپنے آپ آیا ہے۔ پیغمبر نے ایک پروگرام پیش کیتا، جس نو وہ پروگرام سمجھ آندا گیا وہ نبی دے قدموں وچ آیا، جس کی مت ازل تمہاری ہوئی آئی وہ نہیں آیا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے اس پوری کائنات عالمین وچ کہ جس کے متعلق پیغمبر نے تڑپ کیتی ہے، تڑپ اور تمنا کیتی ہے کہ اے آنا چاہیے
اور اس خاطر آنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اسلام غلبہ پائے، اسلام پھیلے۔ وہ ہے عمر بن خطاب۔ آقا دو عالم نے عمر دے نال نال امر بھی ملایا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، کہاں گل سمجھ آنی۔ اللہ عمر دے یا امر، الفاظ میرے یاد رکھیں۔ اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر دے یا امر۔ عمر دے والد دا نام خطاب ہے، عمر دے والد دا نام حشام ہے۔ چنانچہ الفاظ یہ آئے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن حشام۔ اللہ یا خطاب دا پتر عمر دے اسلام دی عزت واسطے، یا حشام دا بیٹا عمر دے۔ عمر اور عمر دے لکھن وچ بھی تھوڑا جا فرق ہوندا۔ عمر لکھیا جاوے تے اگے واو نہیں ہوندی، کدی تسی لکھیا ویکھے اسی اور نہیں تے اپنی عمر دا لفظ تے لکھ دے ہو نا کہ میری عمر اتنی ہے، میرے پتر دی عمر اتنی ہے۔ عمر جدو لکھیا جاوے او باقی تے او دی ساری کیفیت عمر طرح ہے، عین بھی میم بھی رے بھی، لیکن عین تے عمر دے ویلے پیش اور عمر دے ویلے عین تے زبر ہے۔ اگے نال نال رے دے بعد وا بھی ہے، گویا اے لکھن وچ فرق ہے، ہیں دونوں نا۔ اللہ رب العالمین دے آخری معصوم صادق و مصدوق پیغمبر نے استدعا کی ہے کہ اللہ دو بندیاں وچوں ایک دے، یا عمر یا عمر۔ کیوں دے؟ اعز الاسلام، اسلام دے غلبے واسطے، اسلام دی اشاعت دی خاطر، اسلام دے پھیلان واسطے۔ کوئی سادے جے لفظاں اس دا مفہوم اور معنی سمجھ لو، انہاں دو بندیاں وچوں ایک دے۔ اے ہے پیغمبر دی تڑپ اور سوچ۔ دونوں کیوں نہیں منگے کہ اللہ عمر بھی دے تے عمر بھی؟ دونوں دا بیک وقت کٹھا مطالبہ کیوں نہیں؟ یہ کیوں ہے کہ یا عمر یا عمر؟ اس دی کی حکمت ہے؟ اے اللہ اور اس دا پیغمبر بہتر جان دے کہ یاد لفظ نال کیوں منگے گئے۔ اور اگر پیغمبر نے انج طلب کر ہی لیا کہ یا عمر دے یا عمر، اگر انج استدعا کر بھی لئیے تو اللہ رب العالمین دونوں عنایت کر سکتا ہے کہ تسی ایک کیوں منگ دے ہو؟ میری بارگاہ وچ کوئی کمی تے نہیں، میں دونوں ہی دے دینا۔ جویں ساڈی پنجابی دی مثال ہے ایک ایک تے دو 11، تسی ایک کیوں منگ دے ہو؟ دوویں لے لو۔ اس طرف یہ جواب بھی آ سکتا ہے کہ دوویں لے لو، اور یہ جواب بھی آ سکتا ہے کہ دوویں نہیں۔ بولو تو صحیح نا، تسی تھوڑا جہا بول سو نا تے میری طبیعت کھل جاسی انشاءاللہ۔ میں نے یہ محسوس ہو جاسی کہ تمہیں میری گل سمجھ بھی آ رہی ہے، جاگدے بھی بیٹھے ہو تے سننا بھی چاہتے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر بولو نا تھوڑا جہا تسی ہوں پہلے ایک تقریر تو میری پچھلے سال سن چکے ہو نا، انداز بھی تمہیں معلوم ہو گیا گفتگو دا، گل کرن دا، تو ہوں تو تمہیں آسانی نال میرے نال چلنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو میں نہیں دینے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں دے دینے، وہ دی بارگاہ وچ کوئی کمی ہے جی، وہ دونوں ہی دے چھڑے۔ پیغمبر نے بے شک دو چو ایک منگے کہ یا اے دے دے یا عمر یا عمر، بے شک ایک دا مطالبہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماوے کہ دو چو ایک جو منگ دے اسی دونوں دے دینے۔ یہ تے معلوم ہویا کہ دونوں اہم ہیں، دونوں اہم ہیں، اور تہاڈا گمان تے خیال بھی یہ کہ دو وچوں ایک آئے تو اسلام غلبہ پا سکتا ہے، اسی دونوں ہی دے دینے ہیں، اور فائدہ ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی جواب بذریعہ وہی آ سکتا ہے خالق دی طرفوں کہ اسی دونوں ہی نہیں دیندے۔ کیوں؟ تہاڈا گمان ہے نا، تہاڈی سوچ ہے، تہاڈا گمان ہے، تہاڈی سوچ ہے، تہاڈی فکر ہے کہ شاید انہاں دے ذریعے اسلام غلبہ پا جائے،
لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ انہوں کے ذریعے اسلام غلبہ پائے. ایک بندہ بظاہر بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن باطن اس کا خراب ہے, معلوم نہیں ہوتی حقیقت حال. ظاہری ویک کے تے بندہ وہ فوری معتقد ہو جاتا ہے کہ بندہ بڑا چنگا ہے. یہ اگر ساڈا حمایتی بن پوے تو پتہ نہیں کمال ہو جانا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا حمایتی بننا ہی خطرناک ہوئے, وہ باطناً اتنا غلط ہوئے. تسی بظاہر اے پہ سمجھتے ہو کہ یہ بندے بڑے چنگے ہیں, ان چ ایک کہا جائے تو اسلام غلبہ پا سکتا ہے. یہ ایک اپنے ماحول ایک اثر رکھ دیں, انہوں کا ہلکا احباب ہے, اپنی قوم انہوں کا ایک دبدبہ ہے, ایک روب ہے, ایک شخصیت ہے. لہذا اگر ان چ ایک آ جائے تو ایک خاصا سفر اسی طے کر سکتے ہیں اور قوم تے روب پہ سکتا ہے اور اے اگے اسلام دا کام کر سکتے ہیں, بڑی جرت نال کر سکتے ہیں. یہ بھی تے اے تہاڈی سوچ ہے, لیکن باطناً یہ دونوں آدمی ٹھیک نہ ہومن تے بذریعہ وہی یہ دسیا جا سکتا ہے کہ اسی دونوں کوئی نہیں دینے. کوئی اور مطالبہ فرماؤ, کوئی اور مطالبہ کرو, اگر ہے تو یہ دونوں تو ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی تو جواب آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا اچھی آواز نال؟ یہ جواب بھی آ سکتا ہے کہ اسی عمر نہیں دیں, عمر نہیں دیں, امر دے دینے ہیں. یہ بھی جواب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ تسی دو چو ایک منگے ہے, یا عمر دے یا امر. جواب یہ بھی آ سکتا ہے کہ دونوں نہیں, جواب یہ بھی آ سکتا ہے کہ دونوں دے دینے ہیں, اور جواب یہ بھی آ سکتا ہے کہ اسی عمر نہیں دیں امر دے دینے. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ توجہ رہے ذرا. جواب یہ بھی نہیں آیا کہ اسی دونوں نہیں دیں, جواب یہ بھی نہیں آیا کہ اسی دونوں دے دینے ہیں. جواب عملی صورت وچ یہ آیا ہے کہ اسی عمر دینے ہیں امر نہیں. تھوڑی توجہ کو نہیں میری طرف. جواب یہ آیا کہ اسی عمر دینے ہیں امر نہیں دیں. کیوں امر کیوں نہیں دیں, عمر کیوں؟ ایسے نقطے تے غور کرنا ہے. اور میری اول تو آخر تک آج ساری تقریر اس ایک نقطے تے, اگر تسی سننا چاہتے ہو تو میں تفصیل کروں. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑے اڑوس پڑوس کھٹمل کوئی نہیں رہندے, میرا خیال ڈر گئے ہو, کوئی نہیں رہندے اچھی آواز نال. میں بڑی میری ایک طبیعت میں تھوڑی جی ضد بھی ہے, وہ تو دس چڈا جی. جدو کوئی آخے نہ ہے کہ ایس بندے دی تقریر نہیں سننی یا نہیں کرانی یا نہ سدو, میں اتنے ضرور جاننا, چاہے میں جبری بھی جانا پڑے. اے میرے کان تک بھی گل پہنچ گئی ہے کہ کنا تمہوں آخیا باقی ساری دنیا دے مولوی سدو ایک نہ سدیا کرو. یہ نہ پہنچتی شاید میں آواز ہی کوئی اور کرتا. اج تو ہوں میں کرنا ہی ہوئے نا, تاکہ میں اس طاقت نو دس چڈا کہ وہ کہڑے کہڑے پانی وچ ہے. تسی ڈرے تو نہیں ہے پہ اس نا جی رکھڑے ہو؟ ہاں میرے کان تک گل پہنچی ہے نا. تو یہ جی گل تو میرے واسطے ایک تیر ہے. وہ قبائلی علاقہ ہے, اتنے نہ سدیا کرو جی. جی 4 مرلے زمین مل پاؤں وہ فرعون بن کے بہ گئے. انہیں ہے کہ کوئی نہ بولو نا. 4 مرلے جنوں زمین آئی ہے, جس انگریز دے گھوڑیاں دے خرخرے مارے ہیں, انہوں دے پیو دادیاں وہ انعام ہاتھ غداری دے انعام زمین ملی, وہ آج فرعون بن کے بہ گئے. سے کوئی نہیں سمجھ آئی. سمجھ آئیے تو انگریزاں دے گھوڑیاں دے جنہ خرخرے مارے ہیں نا, پتہ لگتا پیا تمہیں؟ خرخرا جان دیو, گھوڑے دی کنڈ صاف کر دین, پتہ نہیں جان دیو کہ کوئی نہ جان دیو. سو آخر اسے ضلع میں جڑان دیو. گھوڑیاں نے جنہ خرخرے مارے ہیں تے لداں صاف کیتیاں, تے انگریز نے غداری واسطے جنہ لوکاں دے پیو دادیاں دے ذمے لائے ہیں کہ سانو بندے مہیا کرو, تے تسی خود بھی غداری کرو, مسلم قوم نال غداری کرو. ترکاں دی جدو جنگ لگی آئی وہ دے نال غداری کرو, تے سانو بندے مہیا کرو کہ ساڈی فوج وچ بھرتی ہو کے ترکاں دے گولیاں چلاویں, بغداد تے گولیاں چلان, روسا 90 تو گولیاں پار کر کے گزر جان. اس غداری دی خاطر جنہ اس ویلے بندے مہیا کیتے, انہاں نو انعام وچ انہاں دے پیو دادیاں نو جائیداداں ملیاں, اج وہ ساڈے واسطے فرعون بن کے بہ گئے. غلط پہ آکھنا؟ تاریخ پڑھ لے, پورے شاہ جیونے نو غداری وچ جائیداد مل گئی. تاریخ پڑھ لیا شاہ جیونے دے جڑے اج فرعون بنے بیٹھے انہاں نو ساری جائیداد انگریز دے گھوڑیاں دے خرخرے کرن دے عوض وچ ملی ہے. جتھے تیرا دل چاہے وج کے تحقیق کر لے. اور غداری واسطے کرنل عابد حسین ایتھوں بندے بھرتی کرایا, اس سرے وچ انگریز نے جائیداداں دتیاں, اج وہ نسلی ذمہ دار بن گئے ساڈے واسطے. کئی انہاں دے پٹھو ٹوڈی چمچے وہ بھی اج آکھتے ہیں اسی ذمہ دار ہیں, فلانے مولوی نے سدو تے فلانے سد لو, تیرے پیو دی ریاست ہے.
وہ پلے بھی پیا نہیں ہے کوئی نہ اچھی آواز نہ اسی کوئی نسلی غلام جمے ہیں پلے پی ہے گل جی کوئی نہیں پائی ساری دنیا کے جڑے مولوی سد لو حق نواز نہ سدیا کیوں بھائی میں چوری کی ڈاکہ ماریا خطرہ کی ہے تمہیں اس واسطے سدیا ہے کہ میں تے کرتوت جاننا شاید اور کوئی مولوی کوئی بزرگ وہ بچارا اس پاسے توجہ ہی نہ کرتا ہوئے یا مطالعہ نہ رکھتا ہوئے تو میں تھوڑیاں رگاں جڑاں معلوم ہیں کوئی نہیں معلوم ٹھیک تاریخ معلوم ہے بالکل بغیر کسی یعنی میں ممبر تے سٹیج تے کھڑا غیر ذمہ داری نال گل نہیں پیا کرتا ذمہ دارانہ گل پیا کرنا جڑا معلوم ہے بے غیرتی دی انتہا کہ پاکستان وچ پردہ پاکستان تو باہر جدو یورپ وچ گئے آپے بیوی نو آکھدا ہے پردہ اتار دے وہ آکھدی ہے میاں جی یہ کی پہ کر دے ہو پاکستان وچ پردہ تے اتنے اتار دے بھی جنے اتنے رواج کوئی نہیں دساں کہیں آخیا یہ تسی ڈر جانا میں تے آخری گل میں تے جڑی گل سمجھ آ گئی ہے نا کہ سچ ہے وہ آخری ایک کرنل عابد نے اپنی بیگم نو آخیا یورپ دے ایئرپورٹ تے اور اس دی سوانے عمری میں لکھا ہوا ہے کہ پردہ اتار دے وہ آخیا کیوں اتار چھڈا جنے اتنے رواج کوئی نہیں ایمانداری نال دس کے اولاد رسول ہے یہ سید زادن یہ زینب دے پردے دے وارث ہیں جڑے رات دن سر کھا گئے زینب دا پردہ تسی وارث ہو تسی رواج دے پابند ہو نہ کہ شرع نبوی دے یہ ہے کہ کوئی نہ انگریز نے ایک دفعہ انہاں وڈیریاں کو سوال کیتا تانوں شرع چاہیے یا رواج چاہیے بیٹیاں نو جائیداد دین دے ویلے تے جواب یہ ہے جی سان رواج چاہیے شریعت نہیں چاہیے یہ کیوں نہ آخر کہ حق نواز نہ سدو کوئی اور ساری دنیا دے مولوی سد لو اس واسطے کہ میں تہاڈیاں رگاں نو جاننا تے میرے وچ بھی یہ ضد ہے کہ جتھے کوئی آکھے نہ اتنے نہیں سدنا میں اتنے ضرور جانا ہوں آئندہ سال تسی نہ سد سونا میں آپ ہی آساں یہ تو ضد پہ گئی ٹھیک ہے کہ کوئی نہ انہیں نا چلو تسی ایسے تقریر نہ کرن دے سو مسیتوں تو نہیں نہ روک سکتے ابھی مسیتے وڑ بھی سان آپ لوگ آسے پاسے گلیاں کوٹھیاں دیا چھتاں دے بہ جا سی یہ تو ضد ہوئی کہ جڑا آ کے اتنے نہ سدو کیوں نہ سدو بھائی تواڈے رچ کتے ناز کرن تواڈے تتر بٹیر ناز کرن تواڈی بدماشیاں سارا دن رات دن رنگ رلیاں سب منی دیاں رہن اسی قرآن نہ پڑھی جاگ گئے ہو سو میرا خیال ہے کچھ تھوڑے ہیں جاگ گئے ہو میرا خیال ہے مضمون تک تسی پہنچ گئے ہو سو میں تقریر شروع ہی کیوں کی خالق کے عرش و سما نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی دونوں بھی نہیں دیں توجہ ہے نا دونوں بھی عملاً نہیں دیتے تے اے بھی نہیں آیا حکم کہ اسی دونوں دے چھڑنے اے بھی نہیں آیا تے اے بھی نہیں آیا کہ اسی امر دینے ہیں تے عمر نہیں دیں اے بھی نہیں آیا بلکہ عملی جواب اے آیا ہے کہ اسی عمر دینے کیوں عمر وچ اے جی کیڑی خصوصیت ہے کہ پیغمبر دی نگاہ بھی ہے کہ اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر بن خطاب دے تے اللہ رب العالمین بھی اسے خصوصیت دے مطابق عمر نو پیغمبر دے قدماں وچ روانہ کر دے کی خصوصیت عمر وچ لطف دی گل ہے کہ اے جڑی میں حدیث پڑھی ہے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن حشام یہ جویں اہل سنت دی کتب وچ موجود ہے کہ خاتم الانبیاء نے اے دعا منگی ہے انہی طرح نال اے دعا بیان ہی شیعہ دی کتاباں وچ بھی موجود ہے توجہ ہے میرے الفاظ تے بیان ہی اسی طرح نال انہاں لفظاں نال شیعہ دی کتاب وچ بھی یہ روایت موجود ہے اور سنیہ دی کتاب وچ بھی موجود ہے سنی بھی اس گل دے قائل ہیں اور اس کے محکم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دے آخری اور معصوم پیغمبر نے
اپنے خالق دی بارگاہ عالیہ وچ یہ استدعا فرمائی آئی کہ یا اللہ مینو اسلام دی عزت واسطے، اسلام دے غلبے واسطے عمر بن خطاب دے۔ سنی بھی اس تے قائل ہے اور شیعہ بھی اس دا قائل ہے، اپنی کتاباں وچ وہ بھی یہ حدیث نقل کردا ہے کہ واقعی خاتم الانبیاء نے یہ مطالبہ کیتا ہے کہ یا اللہ مینو اسلام دی عزت واسطے عمر بن خطاب عنایت کر۔ گویا شیعہ اور سنی ہر دو فریق اس گل تے اتفاق رکھ دن کہ خاتم الانبیاء نے محمد رسول اللہ نے عمر منگے ہے۔ بولو نا، دونوں فریق اس گل تے اتفاق رکھ دن کہ خاتم الانبیاء نے عمر منگے ہے۔ کدو منگے ہے اس پہ بھی تھوڑا جہا اس نقطے تے بھی غور کرنا ہے۔ کس ویلے عمر منگے ہے؟ اس وقت پیغمبر نے عمر دے واسطے استدعا کی تھی جدو علی بن ابی طالب پیغمبر دا کلمہ پڑھ چکے، ایمان لے آ چکے ہے۔ گویا علی بن ابی طالب دی آمد دے بعد بھی پیغمبر عمر بن خطاب دی ضرورت محسوس کر دے، اور ضرورت بھی کسی اور مسئلے واسطے نہیں، ضرورت بھی اس مسئلے واسطے کہ یا اللہ عمر دے تاکہ اسلام پھیلے۔ گویا خاتم الانبیاء نے واضح لفظ میں اس حقیقت نو بیان کر دیتا کہ علی بے شک اپنی جگہ بہادر ہے، بے شک جری ہے، بے شک عظیم ترین انسان ہے، لیکن علی دے ہوندے ہوئے بھی عمر دی ضرورت باقی ہے۔ بولو نا، علی دے ہوندے ہوئے بھی عمر دی ضرورت ہے باقی ہے۔ صرف ضرورت باقی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء نے اپنے اس ارشاد وچ عمر بن خطاب دی شجاعت و بہادری نو علی تے فوقیت دے چھڈیے۔ اگر علی عمر تو زیادہ بہادر ہے تو نبوت نو عمر دے طلب کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تانوں گل سمجھ نہیں آئی جی؟ اگر علی بن ابی طالب بے شک صحابی رسول ہے، بہت بڑا صحابی ہے، بہت بڑا جلیل قدر صحابی ہے، خاتم الانبیاء دا مقبول ترین صحابی ہے، نبوت دا چچیرا زاد بھائی صحابی ہے، حسنین دا ابو صحابی ہے، خیبر دا فاتح صحابی ہے، یقیناً میرے ایمان دا جز ہے۔ میری محبت علی بن ابی طالب نال اسی طرح نال ہے جس طرح کے باقی صحابہ نال محبت ہونی چاہیے، عقیدت اسی طرح نال ہے جس طرح کے ایک صحابی رسول نال عقیدت ہونی چاہیے۔ لیکن میں جس گل کا اظہار کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب اتنا بڑا بہادر ہے، اتنا بڑا شجاع ہے کہ علی بن ابی طالب بہادر شجاع ہونے کے باوجود عمر دی بہادری اور شجاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا مزید تسی اسے تے اپنے دماغ نو صرف کرو، غور کرو، تھوڑا جا اور دباؤ دیو اپنے دماغ تے، گل آسانی نال سمجھ آئے گی۔ کیوں میں آکھے کہ عمر علی نالو زیادہ بہادر ہے؟ اس واسطے آکھے کہ علی بن ابی طالب پیغمبر دے قدموں وچ آ چکے، نبی دی ردائے مقدس وچ آ چکے، کلمہ پڑھ چکے، اس کے باوجود نبوت مطالبہ کر دیے اپنے خالق دی بارگاہ قدسی صفات وچ کہ یا اللہ مینو علی عمر بن خطاب دے تاکہ اسلام پھیل سکے۔ اگر علی سب تو بڑا بہادر ہے تو نبوت نو عمر دے مطالبے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جب بڑی شخصیت آ گئی ہے، بہت بڑا بہادر آ گئے تے چھوٹے لوگوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کوئی آوے اس کی مرضی نہ آوے اس کی مرضی۔ نبوت دا عمر دا مطالبہ کرنا علی دے باوجود کی علی آ چکے، اس گل دا واضح ثبوت ہے کہ خاتم الانبیاء دی نگاہ مقدس وچ عمر اس وقت کائنات وچ سب تو بڑا بہادر آئی۔ اس واسطے طلب کیتا ہے کہ اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر بن خطاب دے۔ شیعہ بھی مند ہے کہ نبی نے عمر منگے ہے، سنی بھی مند ہے کہ نبی نے عمر، بول جاؤ تھوڑا تھوڑا گل آگے چلاویے، سنی بھی تسلیم کردہ ہے نبی نے عمر منگے ہے، اور شیعہ بھی تسلیم کردہ ہے نبی نے عمر، بولو نا، نبی نے عمر منگے۔ دونوں فریق اس نو تسلیم پہ کر دن کہ پیغمبر نے اپنے معصوم ہاتھاں نال، معصوم زبان نال، معصوم دامن پھیلا کے استدعا کیتی ہے اللہ اسلام دی عزت واسطے، اسلام دے غلبے واسطے مینوں عمر بن خطاب دے۔ عمر دا طلب کرنا، نبی دا منگنا، اے شیعہ کتاب وچوں بھی ثابت، سنی کتاب وچوں بھی ثابت۔
جد منگنا ثابت ہے ہوں اگلی گل ویکھنی ہے کہ آیا پیغمبر دی دعا قبول ہوئی یا نہ. توجہ ہے میری طرف؟ نبی دی دعا قبول ہوئی یا نہ؟ اگر دعا قبول نہیں ہوئی باوجود تو ویکھن جڑے دوے لوگوں نے پیچھے بجتے ہیں، کہیں دے مگر سل چاہ کے، کسی دے مگر روڑا چاہ کے، کسی دے مگر کوئی جتی چاہ کے، یہ جہ پاگل تو میں ویکھن کہ دویاں دے پیچھے بجتے ہیں، لیکن اپنے آپ نو مارن والا پاگل جی تسی کوئی نہیں ویکھیا. آدھا محرم نو سڑکاں تے لین لگی ہوندی ہے پاگلاں دی، تسی آدھے ویکھیا ہی کوئی نہیں. کمال لین نہیں لگی ہوندی جی. تسی اینو ماز میری اس گل نو ایک شغل نہ سمجھیا ہے، واللہ یقین کر کے آکھدا پیا ماز شغل نہیں. کائنات وچ کوئی یہو جہا فرقہ نہیں آیا جیڑا اپنے آپ نو مارن نو ثواب آکھے. توجہ ہے؟ کوئی کائنات وچ یہ جہا فرقہ میری نظر تو نہیں گزریا، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مجوسی، نہ دہریا، نہ کوئی اور فرقہ جیڑا اپنے آپ نو مارن نو ثواب آکھے. ہوں تہاڈا کی خیال ہے کہ جڑے 10 محرم نو، 7 محرم نو، 6 محرم نو، بلکہ یکم لا جڑے شروع ہیں اپنے آپ نو پہ مار دین، یہ سارے پاگل ہیں؟ کاروبار نہیں کرتے؟ بولو نا، کاروبار نہیں کرتے؟ کاروبار کر دیں، انہاں دے بیوی بچے جائیداد ہیں، تو انہوں بھی آختے ہیں فلانے مولوی نو نہ سدیا ہے، یہ پاگل ہیں؟ سیانے آخو سیانے. بولو نا اگلی گل کریے. یہ سیانے میں مذاق تو ہٹ کے حقیقت پہ عرض کرنا، اگر تسی غور کر لیا یہ پاگل تے نہیں، تجارت کر دیں، دکانداری ہے، کاروبار ہے، لکھاں کروڑوں دی جائیداد ہے، الیکشن لڑ دیں، نہیں لڑ دے پارٹیاں انہاں دیاں ٹھیک ٹھاک، لیکن پھر کی وجہ ہے کہ اپنے آپ نو مار دیں. جبکہ وہ پاگل جنوں لوگ زنجیراں نال بند رکھ دیں، پاگل خانے داخل کر دیں کہ نہیں کر دے، وہ اپنے آپ نو نہیں ماردا. یہ کیوں اپنے آپ نو مار دیں؟ دنیا چ کوئی ہو جا مذہب بھی نہیں، فرقہ بھی نہیں جیڑا اپنے آپ نو مارے. یہ پاگل بھی تو نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو نا، پاگل بھی تو نہیں. کیوں؟ پاگل بھی اپنے آپ نو ماردا نہیں، پاگل بھی تو نظر نہیں آندے، مار دے بھی اپنے آپ نو ہیں، جائیداد بھی لکھاں کروڑاں دی ہے، اور مار دے بھی اعلانیاں سڑکاں تے چل کے. تے جے اگر اسی روکیے کہ جی ساڈی اس گلی وچ اسی یہ نہیں چاہندے کہ تسی اپنے آپ نو مارو، تے اڑ بھی نال جاندے نہیں اسی تھائی کٹنا ہے، تانوں وکھا کے اپنے آپ نو مارنا نہیں آکھدے. اڑ بھی گئے. سوچن والی گل ہے، غور کرن والی گل ہے کہ کی وجہ ہے اس دی. پاگل بھی نہیں ہیں، مجنو بھی نہیں ہیں، انہیں ہے کہ نہیں، لیکن اپنے آپ نو مار دے بھی ہیں. تے مار دے بھی صرف خالی ہتھاں نال نہیں، کدی چھریاں نال، کدی چاقواں نال، کدی سنگلاں نال، کدے سر تے، کدے چھاتی، کدے کان. انہیں ہے کہ نہیں؟ جسم لو لہان. کی وجہ ہے بھائی؟ غور کرنا چاہیے بھی یہ جی مصیبت کیڑی آئی ہوئی ہے. کوئی دنیا چ کوئی فرقہ نہیں ہے جیڑا اس نو عبادت آکھے. غور کوئی نہیں پیا کر دے تسی. میں مذاق تو ہٹ کے گل پیا کرنا، ماس تواڈے ہسا، بے شک تسی ہسو صحیح، تبھی چیز ہے ہسا. میں ہاسے تے کنٹرول نہیں کردا، لیکن میں ہساون دی غرض نال گل نہیں پیا کردا. میں اس نو ایک حقیقت سمجھ کے بیان پیا کردا. اگر تسی غور کر لیا بھئی یہ لوگ پاگل بھی نہیں ہیں، سڑکاں تے پھردے پے، تجارتاں کردے، کاروبار کردے، ضدی بھی ان کے آکھیے جو اے گلی چھوڑ دیو، اے راہ چھوڑ دیو، آکھتے نہیں اسے تے آنا ہے. تے جنہاں آکھیے کہ میاں تانوں بہت شوق ہے تے آ کھلا روڈ پیا ملتان سارا، تسی جھنگلا اپنے آپ نو کٹنا شروع کرو تے ملو موڑ تک کٹو، اتو لے کے پرا حویلی بہادر شاہ تک کٹو. عام مین روڈ پہ کوئی پابندی نہیں، بغیر لائسنس دے کٹو تاوی نہیں مندے. بند کوچے ڈوٹ دین، بند کوچے، نکیاں نکیاں گلیاں سوڑیاں تے گلیاں بھی وہ جڑیاں مسیتاں دے کولوں لگدیاں ہوویں. کی وجہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ پاگل ہوندے تے چلو جنگل وال رخ کر جاویں نا، کہ چلو جنگل چل کے پٹتے ہیں. ٹھیک پہ آکھنا یا غلط؟ جنگل دا رخ بھی تے نہیں کردے، عام کھلے روڈ بھی استعمال نہیں کردے. بھائی لمبا تو لمبا جلوس کر لو، نچو ٹپو، ڈھول مارو، گھوڑے نچاؤ، کچھ کرو تہاڈی مرضی، جاؤ. لیکن نہیں، نکے نکے رستے چھوٹے چھوٹے جڑے زیادہ گنجان آبادی چوں من او جڑے مسیتاں دے کولوں لگدے پے ہوویں راہ او ڈھونڈنے. کی وجہ ہے؟
پھر مارنا اپنے آپ نو. یہ بھی نال ویکھدے نے بھائی چھتاں تے لوگ چڑھے ہون کوئی پاسے تے کھڑا ہے اور وہ سارے بڑے آرام نال کھڑے ہیں. اسی جو اپنے آپ پہ کٹتے ہیں تو یہ جتنا مجمع آسے پاسے کھڑا ہے تے سب تماشائیاں دا یہ ساڈا تماشا بھی پہ ویکھدا ہے. تے کیڑا بندہ ہے یہ جڑا سمجھدار بھی ہوئے عقل مند بھی ہوئے تے او اس طرح گویا اپنے آپ نو تماشا بنا کے گلی بازارا کوچن پھرے. یہ کوئی سمجھدار بندہ کردا ہے جی؟ پھر یہ پاگل تے نہیں ہے. آنکھوں نہ پاگل نہیں ہے بھائی. میں اگے شاید لفظ آ کیا کہ پاگل ہیں وہ تو ایک آئی انہیں چلدی ہوئی گل. پاگل نہیں ہے. یہ بھی ویک دن جو لوگ سانو بطور تماشے دے پہ ویک دن نہیں ویکھدے. پتہ ہے نا انہوں بے جتنی آسے پاسے لین لگی ہوئی ہے سب تماشائی ہیں نا. تماشائی نہیں ہوں تماشائی ہیں. جہے کوٹھے کی چھتاں تے چڑھے وہ بھی تماشائی ہیں. شہراں تے یہ کام ہوندا ہے نا تواڈے کول تے شاید نہ ہوگے. سنتے تو رہندے ہو سو نا. پھر کی وجہ ہے بھائی؟ پاگل بھی نہیں ویکھدے بھی ہیں بھائی یار خواہ مخواہ ساڑا تماشا بنے ہوئے. پھر یہ اپنے آپ نو کٹتے بھی پین ماردے بھی پین اور شغل بھی بنے ہوئے. لہو لہان بھی ہے جسم اور سر وچ سنگل چاقو معلوم نہیں کی یہ دی وجہ کی ہے. تسی دس سکتے ہو کوئی وجہ جی؟ بولو نا. نہیں کم گل بڑی کم دی ہے. میں اس واسطے زیادہ اس تے رٹا لایا جو تہاڈا ذہن پوری طرح میری طرف متوجہ ہو جاوے کہ گل ذہن وچ پوے. سوچو کم بلا تو ساڈے وچ اچھے اچھے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں. یہ وجہ کی ہے؟ حضرت عمر کی نہیں بد دعا کی کوئی لفظ ملے نہ گل او کریے جڑی ذمہ دار ہوئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گل او کریے جڑی ذمہ دارانہ گل ہوئے. این جو لوڑ مار چھوڑیے تے کل نو کوئی آکے جو کتنے لکھی ہوئی دعا تو مڑ تسی وکھا نہ سکو حوالہ نہ دے سکو تو گل کچی ہو گئی جی. ہوں سوچنا تے تسی سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہو بھئی یہ وجہ کی ہے. پاگل تے کوئی نہیں. جائیداداں مربن اولاد شادی غمی ہے دوستاں کول آنا جانا ہے بانا اٹھنا ہے لوگاں دی دوست آپ دی شادی غمی میں شریک ہونا ہے. سارے کام میں نے کہ کوئی نہیں. توجہ میرا تسی آپس میں بولن پائے گئے یہ تو کھچ وقت جانی. سوچو نا غور کرو تسی. جو کچھ میں غور کیتا ہے اور دیانتداری نال وہ ایک کہ انہیں ایک ایو جا جرم کیتا ہے کہ جس جرم دی سزا دنیا وچ ملنی چاہیے. غور کریں ذرا میرے حال توجہ میرے حال رہے. انہیں ایک ایو جا جرم کیتا ہے کہ جس جرم دی سزا دنیا وچ اچھی آواز نال جس جرم دی سزا دنیا وچ ملنی چاہیے ایو جا جرم کیتا ہے. تے سزا کون دیندا؟ سزا دے سکدا ہے سنی سزا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جرم کی کیتا ہے؟ جرم یہ کیتا ہے کہ اصحاب رسول تے تبرہ ہے ازواج پیغمبر تے تبرہ ہے. انتہائی خلیص زبان ہے. رات دن زبان تے مقدس ترین لوگوں دے خلاف لعنت ہے. رات دن ازواج نبی دے خلاف یہی زبان ہے. اصحاب پیغمبر دے خلاف یہی زبان ہے. جرم بہت بڑائی. اصحاب نبی دنیا چھوڑ گئے اے علاقہ چھوڑ گئے زمین چھوڑ گئے اللہ کو ٹر گئے. او تے خود براہ راست ان ایو جے کسے بکواس کرنے والے نو سزا نہ دے سکتے. ہوں ڈیوٹی آئی میری اور تہاڈی کہ اسی سزا دے دیے کہ کوئی انہاں مقدس لوگوں تے تبرہ کرے گالی کڈے تے اسی اس بکواسی نو اس خبیث نو اسی سزا دے دیے. یہ تہاڈی میری ذمہ داری اور ڈیوٹی آئی. لیکن اسی اور تسی اول تے گویا سزا سی دینی کوئی نہ. اللہ جاندا ہے کہ اے سست جی قوم ہے انہیں ہے کہ نہیں. لیکن میں لفظ سست دا غلط آ کیا. میں تانوں سست نہیں سمجھتا میں اپنا نام لینا کہ میں سست آس. اللہ رب العالمین جاندا ہے کہ قوم دے لیڈر نے صحیح محنت نہیں کرنی صحیح کام نہیں کرنا اور جب کام صحیح نہیں ہویا لیڈرشپ صحیح نہیں ہے تو عوام کی کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس واسطے ایک تے اللہ جاندا ہے کہ انہاں کچھ نہیں کرنا کہ یہ جائے لوگوں یہ جائے بدکماش افراد نو سزا دے سکن. نمبر 2 اگر سزا دین دا پروگرام بنا بھی لیا جاندہ تے خانہ جنگی دا خطرہ ہے.
مثلا ایک بندہ جرم کرتا ہے تو آپ ہی لوگ انہوں سزا دین لگ پے، مقدمے بنے، ڈانگا سوٹیاں تک گل آئی، گولیاں چل پیاں، قتل و غارت ہوئی، پھر عدالت گئے، یہ خانہ جنگی چل سکتی آئی کہ نہیں؟ خانہ جنگی ہو سکتی ہے نا۔ جرم بھی ایسا ہے کہ جی سزا ملنی چاہیے آئی، اور اگر وہ سزا دلائی جاندی سنیا کی طرفوں وہ یہ خطرہ ہے کہ شاید کہ یہ لوگ اول کم نہ کر سن، نمبر دو اگر ہو بھی جاوے تو پھر خانہ جنگی کا خطرہ ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، اس نے ایسا انتظام کیتے کہ جس سینے میں ابو بکر دا بغض آئی اس سینے قیامت تک پٹیا جانا ہے، تو قرآن میں لا کر پٹنا بند کر تا نہیں رکدا، تو برادری دا واسطہ دے کہ میاں نہ اپنے آپ نو مار تا نہیں رکدا، تو ماں دے دودھ دا واسطہ دے کہ میاں جیڑی ماں دا دودھ پیتا ہی وہ دا واسطہ ہی نہ مار اپنے آپ نو، کوئی عقل کرتے تے لوگ پاگل پہ سمجھدن، تا نہیں رکدا، قانون بنوا تا نہیں رکدا، کچھ کر لے، ٹل لا لے، ہاتھ جوڑ لا، منتا کر لے، قرآن میں لا کر لے، پڑھے لے جا، مطالبے کر لے، قرار دادا پاس کر لے، میاں اے کم نہ کر، بڑا بھیڑا کم ہے، اپنے آپ نو پہ مارنا ہے، نہیں رکدا، کیوں؟ اس واسطے کہ خالق نے ایسا انتظام کر چھڑے کہ جس سینے وچ ابو بکر دا بغض سے، عمر عثمان دا بغض سے، جس سینے لعین وچ معاویہ بن ابی سفیان دا بغض سے، اس سینے نے قیامت تک پٹنا ہے، تو ہزار زور مار کے نہ پٹیا جائے لیکن وہ سینہ پٹیا جائے گا، وہ سینہ کٹیا جائے گا، اور میں قطعاً مطالبہ نہیں کرتا کہ شیعہ ماتم نہ کرے، میں اقدا ہور کر تیرے لعین سینہ ہے اس واسطے کہ پٹیا جائے، تیرا خلیل سینہ ہے اس واسطے کہ کٹیا جائے، اے وہ سینے جس وچ عائشہ دا بغض ہے، وہ سینے جس وچ عمر دا بغض ہے، وہ سینے جس وچ صدیق دا بغض ہے، وہ سینے جس وچ معاویہ دا بغض ہے، وہ لعین سینے جس وچ صحابہ دا بغض ہے، وہ خلیل سینے جس وچ پیغمبر دی مقدس توات دا بغض ہے، اے ہے اس قابل اس تے چھریاں پہن، ہے اس قابل اس تے چاقو پہن، ہے اس قابل اے کٹیا جائے اور بار بار کٹیا جائے، وہ دے زخم بھی نہیں پک دے، کیوں؟ اگر زخم پک دے آئندہ سال کون کٹتا؟ خالق انتظام ایسا کر چھڑے زخم پکا ہی نہیں تے بار بار کٹیا جائے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ لوگ جہنم جلسن، چمڑی سڑ گئی ختم ہو گئی، رب نمی چمڑی پیدا کرتا ہے جہنم میں، پھر سڑ دن وہ چمڑی ختم ہو گئی، پھر نمی چمڑی پیدا ہوندی ہے، پھر جل دن پھر نمی چمڑی پیدا ہوندی ہے، وہ سڑ گئی پھر نمی چمڑی پیدا ہوندی ہے، عبدالآباد تک وہ چمڑی ختم ہوندی ہے، اور پیدا ہوئی، پھر سڑے پھر پیدا ہوئی، پھر سڑے پھر پیدا ہوئی، ایڈا زخم کیوں پکے؟ اگر اج پک دے بغض باقی آئندہ سال پٹتا نہیں، رب نے تا قیام قیامت اس سینے نو مروانا ہے، پٹوانا ہے کہ جڑا صدیق دا بغض رکھدا ہے۔ یہ پاگل نہیں ہے، اس دی سزا ہے۔ یہ کون آختا ہے کہ پاگل ہے؟ یہ دی مت ماری ہوئی نہیں، نہیں، یہ مجبور ہے کہ دا اپنا ہاتھ اٹھے اور اپنی چھاتی تے آئے، اس جگہ تے آئے جس جگہ وچ ابو بکر دا بغض موجود ہے۔ آنا چاہیے کہ نہ آنا چاہیے؟ اسی آواز نال تیرے واسطے تے خالق نے آسانی پیدا کر چھڈی، تینوں لڑن دی لوڑ نہیں رہی، تینوں مقابلہ کرن دی ضرورت نہیں رہی، اپنے آپ ہی پٹتا پیا ہے، نہیں پٹتا؟ ورنہ کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے بندہ اپنے آپ نو ماری جائے؟ کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ اور صرف اتنے تک نہیں، خالق نے اتنا ذلیل کیتے کہ نس منیا تے اس نو نہیں مندا جڑا پیغمبر دے نال اج بھی جنت وچ موجود ہے۔ نہیں موجود؟ توجہ کر گل کراں، موجود ہے کہ نہیں؟ جس جگہ نبی دفن ہے وہ جنت یا دوزخ؟ اونچی اونچی آواز نہ سارے آکو گل مکاوی، جس جگہ نبی اج مدفون ہے جنت یا دوزخ؟ اونچی اونچی سارے آکو اونچی آواز نہ، جنت یا دوزخ؟ جیڑا اس مقام نو جنت نہ مننے وہ کون ہے؟ سارے سارے نہیں بھی آپ بول دے جی، جیڑا آکے میں نبی دے روزے نو جنت نہیں مندا ہو، سارے سارے سوچ کے جواب دیو پکی زبان نال، جیڑا آکے میں نبی دے روزے نو جنت نہیں مندا ہو، پکی گل ہے؟ سارے پکے ہو؟ کچے تے نہیں؟ پکے ہو تے ہاتھ کھڑے کرو پتہ لگے جی، ٹھیک ہے؟ دلوں ہاتھ کھڑے کیتے نے سوچ سمجھ کے، بالکل تسی اس تے پکے کوئی نہیں رمنا، تسی دمی کافراں دے جنازے پڑھنے ہوئے۔
پڑھنے تسی تھی آخنا جی مولوی گل کرتے رہتے ہیں انہوں کا کم جو آواز کرنا میاں گل کر گئے ٹھیک ہے آپ یہ جہان میٹھا اگلا جہان کہہ دیٹھا یہ جہان میٹھا اگلا ویکھی ویسی آپ جی اتنے اور کھلے سہل ہے اتنے کہ کھلا ہے بھی صحیح انہیں ہے کہ نہیں اس ذہن نال بیٹھے ہو نہ اس ذہن نال نہ پو توجہ ہے میرے حال جیڑا آ کے نبی دا روزہ جنت ہے کون ہے پکے ہو گئے اس گل سے ہوں ذرا توجہ کرو توجہ ذرا جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھدا ہے ابو بکر جنتی عمر جنتی نہیں جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھے جیڑا آکھے عمر جنتی ابو بکر جنتی نہیں جیڑا آکھے جد اے جنتی نہیں تے جد جنتی نہیں تے جنت وچ دفن بھی تو نہیں نہ ہو سکتا نہیں سمجھ آئی جیڑی گل میں سمجھانا چاہتا بھی میں تفصیل وچ نہ جانا پوے تے وقت بچ جائے وہ تو سمجھ کوئی نہیں آئی ابو بکر عمر جد جنتی نہیں تے جنت وچ داخل بھی تے نہیں نہ ہو سکتے بولو نا اچھی آواز نال نہیں ہو سکتے نا ہوں وہ داخل کتنے اگر روزہ نبی دا جنت ہے تے ابو بکر عمر جنت وچ ہیں کہ کوئی نہ تے جیڑا ابو بکر عمر نو جنتی نہ مننے نہ انہیں کیویں بن گیا اس نے واضح اور وضاحت کریں اس کی جی آپ پانی پیواون آخر بند کرو نا تھوڑا جا پانی یہ کم خراب پیا کرتا میں بھی تو تواڈے نال کھڑا میں تے نہیں لگتی میں بولدا پیا تسی ویلے بیٹھے ہو بس کر بھائی تھوڑا جا وقت لانا ہے تھوڑا جا 2 منٹ صبر کر لینا ہاں جزاک اللہ بڑی مہربانی توجہ تقسیم نہ ہوئے وہ ایک پانی کا گلاس بھردا ہے دوسرا وہ ویکھن لگ جاتا شاید کوئی نویں شے آ گئی پانی روز پیونا گلاس روز ویکھنے بالٹیاں بھی روز ویکھی ہیں بندے بھی روز ویکھے ہیں لیکن ایک فطرت ہے انسانی انہیں ہے کہ نہیں توجہ ہے میری طرف نبی دا روزہ جنت ہے کہ نہیں تاکہ جیڑا انہوں جنت نہ مننے تسی من بیٹھے ہو کہ وہ کافر ہے جی ابو بکر عمر اگر جنتی نہیں تو جنت میں داخل کیوں ہو گئے اور اگر جنت داخل ہو گئے تو نبی دا روزہ جنت ہے تو ابو بکر عمر نو بھی جنتی تسلیم کرنا پڑے گا جیڑا بندہ اے آکھدے میں ابو بکر عمر نو جنتی نہیں مندا وہ واضح لفظ وچ گویا اے بھی تے تسلیم کر رہا ہے نا کہ وہ نبی دے روزے نو بھی جنت نہیں مندا ہن یا جنت ہے یا جہنم ہے گویا اے زبان نال بے شک نہیں بکدا کہ نبی دا روزہ معاذ اللہ جہنم ہے زبان نال تے نہیں آکھدا لیکن ابو بکر عمر نو جہنمی آکھ کے اقرار تے ایسا گل دا پیا کردا ہے نا کہ نبی دا روزہ بھی جہنم ہے جنت نہیں اگر نبی دے روزے نو جنت من دے تے ابو بکر عمر نو جنت کیوں نہیں مندا اس واسطے میں واضح لفظ نال گل کہنا چاہنا کہ شیعہ ابو بکر عمر دا دشمن ہے باغی ہے اور ابو بکر عمر نو جنتی نہیں مندا ابو بکر عمر نو جنتی نہ منن دا مطلب یہ کہ معاذ اللہ جڑی جگہ تھی وہ مغفورن جس جگہ داخل ہو گئے وہ جگہ داخل ہونے والی وہ جنت نہ ہوے اور وہ نبی دا روزہ نبی دا جائے مغفر ہے اور میں اپنی طرف نہیں بھی آختا نبوت اعلان کر گئی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبوت اپنے جائے مغفر نو اپنے گنبد خضرا دے اس ٹکڑے نو خود جنت فرما گئی ہے ہن جڑا بندہ ابو بکر نو جنتی نہیں مندا او نبی دے روزے نو بھی جنت نہیں مندا کیوں جد ابو بکر نو جہنمی آکھے او جنت وچ داخل نہیں ہو سکدا گویا اے ابو بکر نو اج بھی جہنم وچ مندا ہے اور جڑا ابو بکر نو جہنم وچ تسلیم کردا ہے او نبی دے روزے نو بھی جنت نہیں مندا اور جو شخص پیغمبر دے روزہ اقدس نو جنت نہ مننے جہنم تسلیم کردا ہوئے اس تے دجال ہون وچ اس تے کافر ہون وچ اس تے مرتد ہون وچ اس تے بے ایمان ہون وچ اس تے لعین ہون وچ دنیا دا کوئی مسلم شک و شبہ نہیں کر سکتا دنیا دا ہر رافضی دنیا دا ہر شیعہ ابو بکر و عمر نو جنتی نہ من کے پیغمبر دے روزے دے جنت ہون دا انکار کر دے اس واسطے
حق نواز نے بلا جھجک بلا ہیل و حجت بغیر کسی خوف دے بغیر کسی لالچ دے بغیر کسی ڈر دے تمام قوانین پھانک دے ہویا تمام قوانین دی حدود پھلانگ کر کے تمام قوانین توڑ کے ہر قانون نال ٹکر لے کے پوری جرأت نال پوری ہمت نال پوری صداقت نال اس گل دا اعلان کیتے کہ پاکستان دی سرزمین تے کوئی شیعہ ایسا مار نہیں جایا جڑا مسلمان ہوے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے اللہ گواہ ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں قطعاً تسی مندے ہو کوئی ہے ایسا جی تواڈے یقین واسطے اگے چلن تو پہلے مزید عرض کر دیواں شیعہ دی معروف ترین کتاب اس دی حدیث دی کتاب شمار ہوندی ہے اصول کافی میں شہر دے ہزاراں دے مجمعاں وچ گل آکھ چکیا اج تیرے سامنے بھی آکھدا شاید تینوں یقین آ جائے اور مینوں توقع ہے کہ یقین آ جائے گا اصول کافی شیعہ دی معتبر ترین کتاب ہے اس نو حدیث دی کتاب تسلیم کر دے اس دے وچ واضح لفظاں نال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو کافر لکھیا ہے لعنت کرنی ہے تو اونچی آواز نال کر دے بلند آواز نال اللہ دے سچے پیغمبر نو جد الانبیاء نو ابو الانبیاء نو کافر آکھنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے صرف ابو بکر عمر دی بحث تے نہیں رہی بلکہ شیعت بہت اگے نکل گئی ہے اس دا ہاتھ نبوت تک پہنچ گیا ہے اس دی خلیل زوال پیغمبر دی عصمت تک پہنچ گئی ہے اینو کیوں معاف کر دیتا جائے اور وہ تینوں کیوں نہ آکے کہ ایک حق نواز نہ ہے باقی سارے مولوی آ جان حق نواز ڈاکہ نہیں ماریا چوری نہیں کیتی کسی دا مال نہیں لٹیا کسی نہ ذاتی انجش نہیں رکھی صرف اے وجہ ہے کہ تیرا کرتوت کھولے ہے تیری منافقت تیرا دجل تیری فریب کاری تیرے کفری عقائد تش تسبان کی تن گال نہیں کٹی جو لکھے وہ دسیا ہے ٹھیک ہے یا غلط آخیا جو تیرا کرتوت ہے وہ دسیا ہے گال تے کائی نہیں کٹی جیڑا بندہ آدم علیہ السلام نو کافر آکھدا ہے وہ خود مسلمان ہو سکتا ہے اونچی آواز نال بلند آواز نال آکھو تانوں یقین آیا ہے میری گل تے جس نو یقین نہیں آندا میں شیعہ نظریات معلوم کرتے نو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی کہ کتنا بڑا غلیظ فتنہ ہے جڑا پاکستان وچ دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف گویا قدم بڑھا رہے اور اہل سنت دی ایک بڑی بھاری تعداد اور اکثریت تے چھانا چاہتا ہے وہ دے حقوق پامال کرنا چاہتا ہے گلی گلی نچ کے خالق کی عرض و سما نے صرف اور صرف سینہ کٹن دی سزا نہیں دیتی جس نے ابو بکر دا دامن چھوڑے آئی عمر عثمان دا دامن چھوڑے آئی اس نو گھوڑے دی پوجا کرا چھٹی نہیں ہوئی پوجا غلط پہ آکھنا اور رنا گھوڑے دی جھاگ نہیں پیاں چٹدیاں جی آلو سنت اپنے محفوظ کر لے اسن گھرانے نا بولو تو صحیح اور آل سنت بھی سارے کوئی نہیں ساڈے ال بھی ایک بدھو برادری پھردی پئی ہے کوئی نہیں پھردی جتھے ولی موترے آئی اتھے بھی کبا وہ سمجھ بھی آندی نہیں ہے کہ کوئی نہ جتھے ولی پیشاب کیتا ہے اتھے بھی کبا اتھے بھی طواف اتھے بھی سجدہ ہے نا ایک ایسی قوم ساڈے ال بھی ایک ایسی قوم پھردی پئی ہے پر ہے سمجھان دے قابل امید ہے سمجھ جاسی جی اسی محنت کیتی کہ نہ سمجھ جاسی سمجھان دے قابل ہے سمجھ جاسی اسے برادری دے کئی بندے گڑ چاہ کے تازیے سٹن واسطے کئی بالا نو قیدی کر کے نہیں لاویں یہ جڑے حسین دا قیدی ہے یہ دا مانا ہے کہ کنجرو تساں ہمارے آئے جو تسی قیدی بن کے گئے ہو تو کیا خیال ہے بھائی غلط آخیا نہ جڑے اپنے آپ نو خود پہ آخ دن اسی حسین دے قیدی ہیں وہ کنجر نہیں تسی آپ سے یار مولوی گال کٹ چھڈیے میں تے حسین دے دشمناں نو کنجر آکھیا نا نہیں سمجھ آئی حسین دا دشمن کنجر ہے کہ نہیں جڑا آپ پہ آ کے میں حسین دا دشمن ہاتھ کڑی پا کے حسین دی بارگاہ ہٹایا کھڑا ہوں کنجر نہیں وہ بندے دا پتر ہے بولو تو صحیح وہ شریف آدمی ہے نہیں نا شریف یہ جو ہاتھ کڑیاں پا کے گئے کڑے وجہ سی حسین دے کہہ دیا وہ کی جرم کیتے نے حسین دا جو تسی آپ پہ ہاتھ کڑیاں پا لیاں یہ مانا ہے کہ یہ کرتوت تے وڈیریاں دا ہی شاید تسی اج تک ودے معافیاں منگدے اج جی ہاتھ کڑیاں پا کے آ گئے کائی ران گھوڑے دی جگ پہ چڑھ دی
کہ پیشاب شیشیاں بند کر کے لایا واقعہ ہے. پیشاب شیشیاں بند کر کے بطور برکت دے جنے جی حضرت حسین پاک دی دلدل شریف دا پیشاب ہے. مت ماری گئی اس قوم میں صرف اور صرف خالق کی طرف خسب ہے. مارے کہ قوم ذلیل ہوے جس ابو بکر عمر نو نہیں منیا خالق نے اس نو گھوڑے دی پیشاب پیوا چھڈی ہے کہ تیرا اے متعفن منہ اے خلیص زبان اس ناپاکی وچ ملبس رہے. گھوڑے دا موتر پی اتنا خلیص ہے تو کہ تیری اتنی گندی زبان آئی اتنے پاک لوگوں تے کھچی گئی یہ اس قابل ہے کہ انہوں موتر پوایا جاوے. نہیں پیندے پہ غلط کیا آخنا میں واقعات گھوڑے دا پیشاب بند کیتا ہے کھانا وچ پہ پانے. حیران ہو سو تسی حیران رہ جاسو. صاف لفظ میں کتابیں لکھو ہے توضیح المسائل کتاب دا نام ہے حوالے دا ذمہ دار واضح لفظ لکھو ہے یعنی استنجے والا پانی جڑا نا استنجے والا پانی اس وچ ویکھ لو جے ظاہری طور تے کوئی نجاست نظر نہ آوے نا تو وہ پاک ہے. کیا چاہتے تو نیازاں کھادی جا داویں والے دیاڑے باویں استنجے والا پانی تو نہیں ہویا انہیں پاک جو ہویا تو تین تو چاول چاہیے ناراض تو نہیں ہو گئے تینوں تو مراد تو نہیں پہ آخدا. اگے پچھلے سال والی بھی میری اصطلاح تو یاد ہو سی آخیے دین تے سناویے نو نو مطلب تھی آپ کو سان پہ آخنا سی کدی چاول انہوں نے کھاتے نہ سی کدی نیاز لین گئے تو کدی ویکھے کوڑ کیوں پیا مرے نا یہ تھی اپنے آپ نہ سمجھ لو. ایک برادری ساڈی ودی ہے نا ختم شریف والی وہ ون کے بہ ویندی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں این بیچارے کملے سمجھاون دے قابل میں کوئی فتوا نہیں لینا پیار نال سلوک نال سمجھایا گیا تے عقل وچ گل آ جاسنی بھائی چاول تے تو لب گئے خدا دے بندے ایک پا چاول دا آپ لے کے گھر پکا لو وہ انہاں جی اسے جو سنجے والا پانی دبے ہوئے ہوے تے تسی اسے تے قرآن دی آیتاں ہی پڑھاؤ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ختم اللہ علیہ ہوں کئی ہو جائے بھی بدھو پہ پھر دن بچوں کے نا جو ختم شریف ہے نا وہ آیت بھی پڑھ دن ختم اللہ علیہ قلوبہم مانا تو معلوم کوئی نہیں بھی اللہ سائیں بیان تے جے کیتا بھی اسی کافراں دے دلاں تے مہر لا چھڈیے تے تو ہونا سارے مومناں دے دلاں تے مہر لاونا ہے کیونکہ ختم دا لفظ آ گیا لوگوں کو بدھو بنانا یہ آیت پڑھنی شروع کر دیجیے ختم اللہ علیہ قلوبہم لوگ سمجھن بھائی واقعی ختم دا نا تے آیا قرآن شریف ختم شریف دا تذکرہ آ گئے یہ کوئی پتہ نہیں ختم دا معنی کی ہے اتنے انہیں ہے کہ کوئی نہ یہ ہوں قرآن بھی آیتاں بھی چن چن کے پڑھتا ہے وہ بھی نمبر وار پہلے ایک بہ گیا اس شروع کیتا اس ایک دو رکوع پڑھے مڑ دعا شروع ہو گیا وات رکوع خانوس پڑھیا وات ایک تریا شروع ہو جاتا ہے کدی تسی یہ سوچیا بھی یہ نمبر وار کیوں پہ لگ دیں جی یہ کاروائی پہ پاندن پہ جیڑا حصہ تقسیم ہونا میں رہ نہ جاواں وہ شریف آدمی پڑھتا ایک بندہ بھی سکتا ہے دو چار رکوع ہی پڑھنے دو چار صورتیں پڑھنی وہ ایک بندہ ہی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں یہ کاروائی پاندن کہ بھائی میرا حصہ رہ نہ جاوے اب سے تو پڑھا ہی کوئی نہ تن کی دے بھی انہیں ہے کہ نہیں تو پھر یہ بھی کدی تجربہ کر لو یہ بالکل حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے جڑی گل آکھی ہے نا کہ جتنے ویکن چنگا چوکا پڑھ دے کلام سوائی ہو جتنے تے ویکن نہ ول وڈیرا ہے زمیندار ہے چنگا ٹھیک ٹھاک ہے بڑے اچے لبو لہجے نال تے سر نال جتنے ویکیا کاشا نہیں ملنی ایویں دو چار ایتاں پڑھیاں چل خلاص چھٹی اے میں اپنی مولوی برادری دی گل پہ کرنا نا تو ان تک آوڑ نہیں لگنی چاہیے ہاں کتاب میں لکھو ہے کہ استنجے والے پانی نو ویکھ لو توجہ ہے میری طرف استنجے والے پانی نو ویکھ لو اگر وہ دے وچ ظاہری طور تے نجاست نظر نہ آوے تے او کیا کہنے عقائد دے نظریات دے کردار دے کیا کہنے اس دین دے اس شریعت دے وہ پاک ہے تسی ایمانداری نال دس اور پانی مک گیا نلکے مک گئے دریا مک گئے نہراں مک گئی الو دے چرخے استنجے والے پانی تے جو آ کھلوتا ہے کہ اے جڑا پاک ہے انہوں استعمال کر لو ہن اگر نیاز کھاون تسی جاؤ تو اس نیاز وچ انہاں پاک سمجھ کے وہ پانی پا رہی تو پھر بیڑا تر نہ گیا بولو نا بھائی پاک پانی جو ہے تو پایا جا سکتا ہے کہ نہیں پایا جا سکتا کوئی پابندی ہے اللہ رب العالمین نے اتنا ذلیل کر چھڑے ہے ان مت ماری گئی ہے اس حد تک پہنچ گیا ہے اس حد تک المان والحفیظ گھوڑے دی جگ پہ چٹیندی ہے کہ کوئی نہیں میں نو یاد ہے میں سکول پڑھدا
بالکل دوسری تیسری کلاس میں، لیکن کوئی تھوڑی تھوڑی سمجھ پوندی آئی وہ سانتے بہرحال اس ویلے چھوٹے سے ماحول ہی سارا جڑا وہ کوئی مولویاں والا آئی کوئی نہ جٹا والا ماحول آئی چلو جنے جی تبوت ویکھن چلیے ایک آدھ باری میں بھی ویکھے بہت چھوٹے ہوندے تبوت ویکھن چلیے جی چلو بھائی تبوت ویکھن چلو وہ گھوڑے دی اکھاں وچ مرچاں تننے پیا گھوڑے والا بیلی وہ ایک ہی کرنا اینا جھٹ تک آخنا یہ روندا تو ہے کوئی نہ یہ تندا پیا مرچاں بھی روسی دے پیسے ڈیر دیتے ہیں گھوڑا کرایہ دا یہ جو آنسو ویسی نا تو میں بھی آخسا ویکھو جی امام دے خم میں اج گھوڑا ہی رو پیا اتنا سٹنے پیسے گھوڑے تے چاونے میں میرا عقیدہ شقیدہ کوئی نہیں میں تو کرایہ دے آیا میں انہوں بدھو بنانا تاں پیا مرچاں تننا یہ رومن ایک ٹیپ میں سنی ایک ذاکر دی وہ زور لایا بڑے دوڑے سر تے باں رکھ کے آیا زور بڑا لایا تے اگلے مار کر روے کوئی نہ خیر کوشش کردا آخر ایک دوڑا کو جڑا نا جم گیا برادری اوہ کرن لگ پئی او ہولے جیا نا آرام نال لاؤڈ سپیکر بہن دی گال کٹ کے اس آخیا ہوں تو ٹھیک ہوئے بہن دی گال کٹ کے ہولے جا وہ ٹیپ اتنے بند ہو گئی اگلی برادری تو لگی ہوئی جائی انہوں نے سنیا کوئی نہ وہ اپنی فیس لینا گھر ٹر گیا بعد میں جو مار کے نے سنی نا ٹیپ یہ واقعہ ہے میں مذاق تو نہیں پیا آخر برادری بعد میں ٹیپ سنی ایک ایک کڈے انہوں ماں دی گال تے بہن دی بڑا الو دا پٹھائی گال کٹ کے آئندہ نہیں سکنا یہ جی برادری جنہ دی رہنما ہوئے اور کدی کدی ان بھی آخ چدن شیو مر ونجو آ حسین دا غم نہ ویکھو آ یہ سنیا کدی تسی تو محفوظ ہو اللہ تو بچایا کوئی نہیں یہ سنیا شیو مر ونجو آ حسین دا غم نہ ویکھو آ یہ بھی کوئی اقرار ہے اپنے جرم دا کہ جس ویلے حضرت حسین تے زیادتی پئی ہوندی ہے شیعہ کول ہن نا آدھے جو مر ونجو آ تے حسین دا غم نہ ویکھو آ تے مرو آ نا ویکھدے کیوں رہے ہو تے کہانیاں بناندے رہے ہو داستان بنائی رکھی نے مر ونجو آ حسین دا غم نہ ویکھو کدی کدی پھر ذاکر ان بھی آکھ چھڑدا ہے اے انہاں دیاں تقریراں اور انہاں دے اے بکواسات میں ریکارڈ شدہ بعض دوستاں کو سنن کوئی اکا دکا جملہ کدی ان بھی آکھ چھڑیا جنے جی شیو دامی محرم نو حسین انہیں کھڑائی جی میں کھڑا کلا کھڑائی تے یزیدی انہیں آن جی میں تسی بیٹھے ہو کیا کہنا اگلی قوم آکھ دی نعرہ حیدری الو دے پٹھے آؤس تینو یزیدی بنایا تے تو نعرے لاون لگ کے یہ تے عقل ہے لیکن یہ ماتی نہیں ماری خالق دا غضب ہے آکھو نا خالق دا غضب ہے اس دا عذاب ہے کوٹو ملعون سینہ جس وچ ابو بکر دا بخش ہے کوٹو ملعون سینہ جس وچ عمر دا بخش ہے کوٹس ملعون سینہ نو جس وچ کاتب وہی امیر معاویہ دا بخش ہے کٹیمنا چاہیے کہ نہیں تسی نہ کٹ سکتے تسی تھپڑ مارو آ کیس بنیا 107 ہو گیا ہوں تے نہیں نہ ہوندا آپ کٹ دینا کٹتے رمین کا نہ کٹتے رمین ساڈی دعا ہے صرف دعا ہی نہیں جھولی پٹو 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 قیامت تک پٹو ٹھیک ہے کہ نہیں ساڈی جھولی نے بھائی دعا ہی نے کوئی کاوڑ دی گل ہے ٹھیک کاوڑ دی تو کہا نا پٹو پٹو قیامت تک جتنا پٹ سکتے ساڈی تو یہی دعا ہے اسی کدو آخر نہ ماتم کرو پٹو خیر میں بڑا دور نکل گیا توجہ ہے تہاڈی ہر سٹیج تے شیعہ آکھدا پیا ہے عمر نے فدق لٹے ہے خلافت لٹی ہے فاطمہ الزہرا دا باغ لٹے ہیں جگہ جگہ بکواس ہے تورا باسی ہے میں گل یہ سمجھانا چاہتا کہ خالق کی عرض و سماوی طرف وہی آ سکتی آئی میرے لاڈلے محبوب میرے مقدس پیغمبر کیڑا عمر مگدیں اس عمر دا مطالبہ پہ کرنے جس کل چل کے فاطمہ دی جائیداد لٹ لینی ہے اس عمر دا مطالبہ پہ کرنے کہ جس عمر نے کل چل کے خلافت لٹ لینی ہے جس عمر نے کل چل کے تینو کاغذ قلم دوات پیش نہیں کرنا کہ وصیت لکھ لو اے عمر مگدیں اگر نوح دے پتر دے وقت وہی آ سکتی ہے اور پیغمبر دے ہاتھ خالی لوٹایا جا سکتے اج بھی وہی آ سکتی ہے کہ میرے محبوب عمر نہ مانگے بندہ چنگا نہ ہوں آ سکتی ہے یا نہ آ سکتی اچھی آواز نال نبی دی دعا قبول
نہ ہوندی، لیکن شیعہ کتاب بھی آکھ دیے نبی نے عمر منگے، سنی بھی آکھ دے نبی نے عمر منگے، شیعہ کتاب بھی تسلیم کر دیے عمر دے متعلق نبی دی دعا قبول ہوئی، اور سنی کتاب بھی تسلیم کر دیے نبی دی دعا قبول ہوئی۔ اگر عمر خلافت لٹنے والا ہوندا دعا قبول نہ ہوندی، عمر فدق لٹنے والا ہوندا دعا قبول نہ ہوندی۔ توجہ کر سرا، صرف نوح علیہ السلام دی مثال نہیں، خود خاتم الانبیاء دا واقعہ ویکھ لے، نبوت بڑی تڑپ لے کے، نبوت بڑی آرزو لے کے، نبوت بڑا جذبہ لے کے ابن ابی دا جنازہ پڑھنا چاہتی ہے۔ تڑپ کیوں آئی دل وچ؟ ابن ابی کی او ملعون ہے جس نے صدیقہ کائنات سراپا عفت و حیا حضرت عائشہ صلوات اللہ علیہا تے بہتان لائے، اس دا جنازہ پیغمبر کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس کے مرن دے بعد وجہ کیے ابن خطاب نے دامن پکڑ لیے، عز و نیاز نال درخواست کی ہے، آقا اس بے ایمان دا جنازہ پہ پڑھ دیو، اے تے او لعین ہے جس امی تے تہمت لائیے، او بکواسی ہے جس عائشہ تے بہتان لائے، او کمینہ ہے جس حرم پیغمبر تے تہمت بنی ہے، او لعین ہے جس نبی دی عزت نو معاف نہیں کیتا، اس کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہو؟ نبوت جواب وچ ارشاد فرماندی ہے عمر حال تک آرڈر تے نہیں آیا، ضابطہ تے نہیں آیا، اصول تے نہیں آیا، قانون تے نہیں بنیا کہ وہ جے لوگوں دا جنازہ نہ پڑھیے، لہذا میں پڑھنا چاہنا۔ فاروق اعظم نے جواب وچ عرض کیتے آقا وہی تے نہیں آئی، ممانت تے نہیں آئی، ضابطہ تے نہیں اتریا، لیکن غیرت بھی تے کئی شے ہوندی ہے نا، نہ پڑھیے تے کی ہو جانا ہے؟ اے دے نال ساڈا تعلق کیے، اے دے نال رشتہ کیے، اے دے نال برادری کیے، نہ پڑھو جنازہ اس دا۔ عمری غیرت گوارا نہیں کردی، آمنہ دل اختر جگر نے، سرتاج الرسل نے، امام الکونین نے، امام القبلتین نے، سید الاولین والآخرین نے، افضل الرسل نے، خاتم الانبیاء نے، خاتم المعصومین نے جواب وچ ارشاد فرمائے عمر میری ایک سوچ ہے، اس دا کردار غلط ہے، میں بہتر کردار ادا کرنا چاہنا، اس دا سلوک غلط ہے، میں حسن سلوک کرنا چاہنا، اس دا کریکٹر غلط ہے، میں بہتر کردار ادا کرنا چاہنا۔ آقا کہ جیا، آقا نے فرمایا لوگ ابن ابی دا کردار ویکسن بڑا کمین آئی، اور میرا کردار ویکسن کتنا حسن سلوک رکھ دے، یہ جے غلط آدمی واسطے بھی دعا کر چھڈی، ایڈے بڑے دشمن واسطے بھی دعا کر چھڈیے۔ آقا اس کا نتیجہ کی نکلنے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اس کا نتیجہ صرف یہ نکلنے کہ میرا حسن سلوک ویکھ کے، میرا بہتر کردار ویکھ کے، میرا بہتر کیریئر ویکھ کے، میرا بہتر کریکٹر ویکھ کے، میری بہتر سنت ویکھ کے، میری بہتر سیرت ویکھ کے، میرا پیار ویکھ کے، میری یہ شفقت ویکھ کے، میری یہ محبت ویکھ کے کہ میں دشمن دی بھی پرواہ نہیں کیتی، اور یہ خیال کر لیا کہ دعا کر چھڑیے۔ یہ ویکھ کے کئی بندے جنہاں دی قسمت ہری ہونے والی ہے، جڑے ابدی جہنمی نہیں بن گئے، جنہاں دی مات ازلو نہیں ماری گئی، وہ میرا بہتر سلوک ویکھ کے کلمہ پڑھ لیسن، اور میری یہی غرض ہے میں کائنات وچ اس دی کبریائی پھیلان واسطے آیا، میں کائنات وچ اس دی الوہیت بیان کرنے واسطے آیا۔ اگر لوگ جہنم دا رستہ چھوڑ کے جنت دے راہ تے آ جان میرے اس کردار نال تے بہت بڑا فائدہ ہے، لہذا میں جنازہ پڑھنا چاہنا۔ فاروق اعظم خطاب دا بیٹا، مراد مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ، پیغمبر دا پروردہ، پیغمبر دی منگی ہوئی شخصیت بالکل خاموشی اختیار کر گئی۔ آقا جو فیصلہ تسی کر چھڈیے، عمر سر جھکا دے، عمر گردن جھکا کے قبول کر دے، تسی آقا عمر نوکر، تسی سردار عمر خادم، تسی مولا عمر نوکر، تسی پیغمبر عمر امتی، اور تسی قائد عمر ورکر، جو چاہتے ہو کر گزرو، میری رائے آئی میں ظاہر کر چھڈیے۔ آقا جنازے ال قدم بڑھا دن، جبریل تڑپ کے آیا، آقا نبی دے قدم روک لیندے، قدم روک کے جبریل عرض کر دے آقا خالق دا آرڈر لے آیا ہوں، کی آرڈر لے آئے؟ وہ اگر صحیح ہے جنہیں خطاب دے پتر آکھیے۔ ٹھیک ہے جی عمر دے جی خطاب دے بیٹے عمر آکھیے کیے؟ فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات علی ولا تقم علی قبره۔ سنی تیری خیرت نو للکار کے کہنا چاہنا، تیرے ضمیر نو اجاگر کرنا چاہنا، تیری قبر آخرت یاد دلا کے واضح لفظ سمجھ دو ٹوک لفظ سمجھ کہنا چاہنا کہ عائشہ دا گستاخ لا شک کافر ہے، اس تے جنازہ پڑھن دی قطعا اجازت نہیں۔ ولا تصلی علی احد منهم مات علی
ولا تقم علی قبرہ، واضح طور تے اعلان آیا میرے لاڈلے محبوب اے بے ایمان عائشہ دا گستاخ ہے جڑا مر گئے، منافق ہے دا جنازہ صرف اج نہیں، اے او جے بندے دنیا دے کسے خطے چ مر جان قیامت تک ثابت ہے، قیامت تک لائے، قیامت تک اصول ہے، قیامت تک قانون بن گئی، دنیا دے کسے کونے تے، زمین دے کسے خطے تے، کسے جگہ تے، جنگل، شہر، بستی، قریہ، چاہ، کسے جگہ ایسا دا گستاخ مر جائے اس تے جنازہ پڑھن دی قطعاً اجازت نہیں۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، صرف جنازہ ہی نہیں، ولا تقم علی قبرہ، ایسا دا دشمن مرے، بے ایمان مرے، اس دی قبر تے بھی کھڑے ہون دی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ تسی بالکل سبحان اللہ ہلو آکھے، میرا خیال ہے تسی جاندے رہندے ہو، ویندے ہو وہ نہ تازیہ ویکھن نہ ویندے ہو، سو دل دل دی زیارت کرن نہ ویندے ہو، سو جنازے پڑھن تو ویندے ہو نا؟ نہیں، یہ ہو سکتا ہے سارا ملک اسی گشت کر چھڑے ہے تے حالے انداز معلوم نہ ہوئے بے اتھے کیڑی کمزوری ہے مجمع وچ؟ بولو تو صحیح، عالم الغیب تے اللہ ہے نا، بولو بولو عالم الغیب، لیکن بعض اوقات بندہ اپنے نشانیاں نال سنجاپدا ہے کہ نہیں سنجاپدا؟ بال کو بال جی میں آکھ دیو پگھوڑے سنجاپدا ہے نہیں سنجاپدا؟ کہ تسی اگے نکیاں نکیاں گلاں تے بڑے نعرے مارن تے ہن میں ایڈی وڈی گل آکھیے ہولے جا سبحان اللہ آکھیا نے تے دا مطلب ہے کو کالا کالا ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ ہوے، کالا کالا تے ہویا تے جنازہ پڑھن پھر ویندے کی میں نے بھی میں دس چھڈا جی اسی آ گئے ہیں، اسی جنازہ پڑھسنے سنیا والا، توجہ ہے میرے حال، جنازہ اسی پڑھسنے سنیا والا، تسی پہلے اپنا شیعہ والا پڑھ لو، بڑا پکا مذہب دار ٹھیکیدار بڑا مضبوط کھڑا گویا، اسی سنیا والا پڑھنا ہے، تسی اپنا پہلے شیعہ والا پڑھ لو، تھوڑیاں 5 تکبیراں ساڑیاں 4 ہیں، صرف 5 باری اس اللہ اکبر آکھنا نا، بولو تو صحیح، تو تو 4 باری اللہ اکبر آکھنا ہے، اسے تے اڑیا پیا بس تو سمجھائیو کچھ مسئلہ، تسی جی پہلو پڑھ لو اسی بعد وچ پڑھساں، وہ کملے آ بھولے آ سوچنے والی گل تو یہ آئی بھئی 4 تے 5 تکبیراں والا اختلاف تے معمولی اور چھوٹا جہا اختلاف ہے، اینو تے طے بھی کیتا جا سکتا ہے، سوچنا تو یہ ہے کہ جیڑا سور تے چوڑا سامنے پیا ہے او دا جنازہ ہے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سنیا والا تے شیعہ والا کیا مطلب؟ سوچنا تو یہ بھی دا جنازہ ہوندا بھی ہے کہ کوئی نہ، او دے واسطے یہ دعا منگیے اللہ مغفر لے جناب میتنا یا نہ منگیے، سوچنے والی گل تو یہ آئی، وہ تو سوچی کوئی نہ، ایسی جی سنیا والا پڑھتا تھی پہلو شیعہ والا پڑھ، گل سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہ جی، سوچنا تو یہ آئی کہ آیا یہ واسطے دعا منگ بھی سکتے ہیں یا نہ، مغفرت دی دعا کریے بھی یا نہ کریے، پلے میرا خیال تے کاشا نہیں پئی جی، پھر آئندہ جاسو وعدہ لویے، تھی یار ڈیر سارے وعدے لے وہدا مولوی پتہ نہیں سانو گتو کہڑے کھاتے دنیا شاید رمن کا ہی نہ چھوڑے، اسی رمن ہویا پڑوس بھی ہویا علاقہ بھی ہویا کام دندے بھی پونے ہوئے فلان بھی ہونا ہویا، یہ سانو پتہ نہیں کہڑے پاسے لے جاؤ، نہ تانوں کم پوندے مین کم کوئی نہیں پوندا، بولو نا تساں دنیا چ رہندے ہو میں دنیا چ نہیں رہندا، رہنا نا میرا گزارا ہو سکتا ہے تہاڈا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کام صرف اللہ نال، آکھو نا کام صرف جدو او دے الو منظور ہو جائے تو اپنے آپ اسباب بنتے لگے ویندے، جی او دے الو منظور نہ ہوئے تو اسباب کوئی نہیں بنتے، صرف اور صرف اس تے نیت رکھ کے آدمی نو قدم چاہنا چاہیے، او دے الو غیبی طور تے اپنے آپ مدد ہوندی، سوچنا اس گل نو کہ جڑا سامنے پے او دے واسطے دعا مغفرت کریے یا نہ کری، دعا وچ یہ آکھنا جنازے چ اللہ مغفر لحینا و میتنا، ہن جڑا سامنے پیا او دے واسطے مغفرت دی دعا ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ سوچنا چاہیے ہے کہ نہیں، تو 4 تے 5 تکبیراں تے اڑے ہوئے ہیں، اسے تے پیا سوچ تے غور ہوندا ہے آیا 4 پڑھنی ہیں کہ نہیں 5 پڑھنی ہیں کہ نہیں، 5 باری اللہ اکبر آکھنا ہے کہ نہیں آکھنا، 4 باری آکھنا ہے کہ نہیں آکھنا، اس تے بحث ہے، اینو کوئی نہیں سوچدا کہ جڑا سامنے پیا ہے او دا جنازہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، او دے واسطے دعا مغفرت جائز بھی ہے کہ کوئی نہیں، اے میں واضح پیا کرنا کہ ایسا دا گستاخ دنیا دے کسے خطے تے مر جائے اس تے جنازے پڑھن دی اجازت ہے قطن، آکھو نا قطن اس تے جنازہ پڑھن دی اجازت ہے، قرآن نے اجازت نہیں دیتی، تہاڈی مرضی ہے،
ہر بندے کی اپنی اپنی خواہش و مرضی ہے، وہ جنازے پڑھے نہ پڑھے، برادری قائم رکھے نہ رکھے، جو کتاب اللہ دا اور قرآن دا حکم آئی میں وہ واضح کیتا ہے تواڈے سامنے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے دے جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں دیندا اور نہیں دتی، پیغمبر نو اجازت نہیں دیتی۔ او دے بعد مستقل ایک ضابطہ اصول اور قاعدہ بن گیا کہ قیامت تک ہو جائے لوگوں دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ توجہ ہے، نبی جنازہ پڑھنا چاہتا ہے، حالے ضابطہ اور وہی نہیں آئی، خالق کی عرض و سما نے پیغمبر دے قدم روک لین، روکے کہ نہیں روکے؟ بولو نا۔ دعا منگن دیتی ہے ابن ابی واسطے، توجہ کرو گل مکاویے، منگن دیتی دعا ابن ابی واسطے نہیں، جد ابن ابی واسطے خاتم الانبیاء نو خالق کی عرض و سما نے دعا منگن نہیں دیتی اور وہی بھیج کے پیغمبر نو روک چھڑے، کیا اج وہی نبی عمر واسطے دعا منگ دے؟ اگر عمر اسلام دا خادم نہیں، اگر عمر اسلام واسطے فائدے مند نہیں، اگر اسے عمر اسلام دے پھیلاون وچ مدد نہیں کر سکتا، اگر عمر اسلام دے واسطے غلبے دا باعث اور سبب نہیں بن سکتا، تے خالق کی عرض و سما اج ہی جبرائیل نو بھیج کے اپنے پیغمبر دے ہاتھ روک سکتا ہی؟ میرے محبوب نبی کہڑا عمر منگ دیں؟ اس تے اسلام نو نقصان پہنچانا ہے، اس تے فرق لٹنے، اس خلافت لٹنی ہے، میں عمر کوئی نہیں دینا۔ میرے کو دوبارہ دعا نہ منگی، اگر نو دے ہاتھ خالی لوٹ سکتے ابن ابی دے جنازے تے پیغمبر نو روکیا جا سکتے تے اج بھی نبی نو روکیا جا سکتا ہی، لیکن دنیا دی کوئی کتاب اس حقیقت نو تسلیم نہیں کردی۔ شیعہ بھی آکھ دے نبی نے عمر منگے، سنی بھی آکھ دے نبی نے عمر منگے، جب دعا قبول ہو گئی عمر نبی دے قدماں وچ آ گیا، ہن پیغمبر دی اس مقبول ترین شخصیت دے خلاف بھونکنا، اس دے خلاف آوازیں بلند کرنی، اس مقدس اور مطہر شخص تے لعنتاں بھیجنیاں، اس دی خیرت کرنی، اس دا گرا کرنا، اس دے خلاف حفاظت مکڑیاں، اس دے خلاف محاذ بنانے والا بندہ لا ریب و لا شک کافر ہے، مینوں اس نو کافر کہن وچ کوئی جھجک نہیں۔ تو ان جھجک ہے؟ بولو نا۔ جب پیغمبر دی منگی ہوئی ایک چیز آئی ہے، خالق نے اس نو قبول کیتا ہے، نبی نے قبول کیتا ہے، ہن جڑا بندہ اس شے نو نہیں مندا وہ مسلمان باقی رہندا ہے؟ اچھی آواز نال عمر نبی نے منگے ہے، خالق نے اچھی آواز نال عمر نبی نے منگے ہے، خالق نے دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول دا پسندیدہ ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اچھی آواز نال جنوں اللہ بھی پسند کرے نبی بھی پسند کرے اس نو مسلمان پسند نہ کرن، جیڑا پسند نہ کرے ہو اچھی آواز نال توجہ کر، سرا توجہ کر، گل مکدی کراں، نبوت خلاف کعبہ پکڑ کے بیٹھی ہے، رات دیاں تاریکیاں، تہجد دا ٹائم، معصوم ہاتھ، معصوم نطق، معصوم دل، معصوم تڑپ، معصوم تمنا، معصوم عرض ہے۔ آیا کس انداز نال کافر اپنی جگہ میٹنگ کر دے کہ نبوت دا سر لین واسطے کوئی جوان تیار کرو، محمد دا سر لین واسطے کوئی جوان تیار کیتا رہے، پوری کافر قوم نے اپنی برادری وچ نظر دوڑائیے، کوئی جوان ملے جڑا محمد دا سر لے آوے، کوئی جرت نہیں کردا۔ عمر بن خطاب تے نظر گئی اور ساری کافر قوم آکھ دیے عمر تیری جوانی کس دن کم لگنی ہے، عمر تیرا شباب کس دن کم آنا ہے، عمر تیری بہادری کس دن کم آنی ہے، عمر تیری للکار کس دن کم آنی ہے، عمر تیری یلخار کس دن کم آنی ہے۔ اور کی آکھنا چاہتے ہو؟ اگلی گل تے کرو۔ ابھی جال آکھدا ہے کہ محمد دی تقریراں کھا گئیاں، محمد دے واز کھا گئے، محمد دی تبلیغ کھا گئی، لا تو عزا دا روب مٹ گئے، ساڈے آبا و اجداد دے نظریات ختم ہو گئے، محمد دا خاتمہ چاہیے، اے اگر باقی رہے ساڈا پیو دادے دا دین نہیں چل سکتا، نہیں چلن دیندا، لہذا اس دا خاتمہ ہو جانا ہی ساڈے واسطے نجات، ساڈے واسطے اس دنیا دی بقا دا ذریعہ بن سکتے۔ بہتر ہے ساڈی نظر تیرے تے گئی ہے، تو جوان ہے، جرت مند ہے، تیرا شباب ہے، تیری للکار ہے، اس دا سار لے آ تاکہ ہمیشہ واسطے مسئلہ رک جائے۔ عمر نو اپنی جوانی تے ناز ہے، شباب تے ناز ہے، عمر تیاری کر کے چل دے، راہ چل دے ایک صحابی نال ملاقات ہو گئی، حضرت نعیم بن عبداللہ، او پشتن عمر اکھاں بفری ہوئیاں، تلوار ہاتھ وچ
چہرے دے رخ بدلی ہوئے, انداز بدلے ہوئے ہیں, چال بدلی ہوئی ہے. خیر تے ہے کہڑے پیسے جاندے پے ہو. خطاب دا بیٹا آکھ دے میں اج محمد دا خاتمہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ تنگ آ گئے ہیں, مدت گزر گئی ہے. ساڈے پیو دادے دے نظریات دے خلاف بول دے ہویاں, لات دے خلاف تقریراں کر دے ہویاں, اس دے خلاف تقریراں کر دے ہویاں. کدی آکھ دے تہاڈا پیو دادا لا یا کے لائی, کدی آکھ دے تسی مشرک ہو, کدی آکھ دے تسی غلط کار ہو, کدی آکھ دے تسی جہنم پہ جاندے ہو, کدے کچھ. میں اج مٹان چلے ہاں, محمد دا سر لین چلے ہاں. حضرت نعیم بن عبداللہ نے بڑے معصوم لفظاں نال جواب وچ آکھیا کہ عمر میں بڑی تیری شہرت سنی ہے, تو بڑا انصاف پسند ہے, انصاف دیاں گلاں بڑیاں قبول کردا ہے, عدل نو بڑا پسند کرنا ہے, معقول گل بڑی تسلیم کرنا ہے. کیا میری رپورٹ صحیح ہے؟ واقعی تو اس قسم دا اس طرز کا بندہ ہے؟ عمر نے جواب وچ آکھیا کہ جناب دی رپورٹ صحیح ہے, واقعی میں اس طرز نو بڑا قبول کردا کہ معقول گل فوراً من لینی چاہیے, انصاف والی گل تسلیم کرنی چاہیے, بے انصافی کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے, بے عدلی کرنے والا کوئی بندہ نہیں. واقعی تہاڈی رپورٹ صحیح ہے. حضرت نعیم بن عبداللہ نے جواب وچ ارشاد فرمایا کہ عمر پھر گل اگر میری مننا چاہنا ہے, تو واقعی انصاف پسند ہے کہ پہلے محمد ال نہ جا, پہلے اپنی بہن دے گھر جانا. اگر وہ پروگرام تیری بہن بھی قبول کر کے بیٹھی ہے جڑا محمد پیش کر دے, انصاف دا تقاضا ہے کہ پہلے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب دا سر قلم کر, اس کے بعد محمد دا سر لے. اگر تو ہمشیرہ دا سر نہیں لیندا تے دا مانے کہ تیرے دل وچ مذہبی جذبہ کوئی نہیں, تیری کوئی ذاتی رنجش ہے, اور یہ معقول بندیاں دا کام نہیں ہے. مذہبی جذبہ, مذہبی تڑپ, مذہب دی بنیاد تے محمد رسول اللہ دا سر لینا چاہنا ہے تے پہلے بہن دا سر لائے. وہ بھی تے وہ کلمہ پہ پڑھ دیے, وہ کتاب پہ پڑھ دیے, اسے پروگرام دی شاد پہ کر دیے. عمر انصاف پسند بندے, گل دل وچ بہ گئی, معقول گفتگو آئی, رستہ بدل لیا. بظاہر تے عمر دا رستہ زمین تے بدلے, خالق کے کائنات نے عرش تے رستے ہمیشہ واسطے بدل چھڈے. خطاب دا پتر, خطاب دا پتر رستہ بدل دے, رستہ بدل کے رخ کر دے فاطمہ بنت خطاب دے گھر دا. توجہ ہے میری طرف, رستہ بدل کے رخ کر دے فاطمہ بنت خطاب دے گھر دا. اور جدو دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے, ہمشیرہ پوچھتی ہے کون؟ جواب آیا عمر بن خطاب. کیوں آئے ہو, کس واسطے آئے ہو؟ بہنا نہیں پوچھدیاں بھراواں کولوں کہ کیوں آئے ہو, دروازہ کھولو میں گل کرنی ہے. اندر داخل ہو گئے, کی بے پردے ہیں. ہمشیرہ بغیر سوچے سمجھے, بلا ہیرو حجت, بلا خوف لومت لائم جواب وچ ارشاد فرماندی ہے کہ میں وہ کتاب بھی پڑھ دیاں جڑی محمد رسول اللہ تے اتری ہے. تاریخ الخلفاء وچ علامہ سیوطی نے لکھے, دیگر مورخین نے نوٹ کیتے کہ عمر یہ لفظ سن کے برداشت نہیں کر سکیا کہ میں محمد رسول اللہ تے اترنے والی کتاب پہ پڑھ دیاں. اپنا شباب اسمائے, طاقت اسمائی, جرات اسمائی. علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ عمر لفظ محمد رسول اللہ سن کے برداشت نہیں کر سکتا کہ اچھا میری بہن بھی محمد نو رسول بننے لگ پئیے. مارنا شروع کیتے, اس قدر مارے کہ فاطمہ بنت خطاب دے وجود مقدس وچوں لہو دے فوارے نکل آئے. حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ مقدسہ منسہ خاتون خاتم الانبیاء دی مقدس صحابیہ, جس ویلے ویکھ دیے کہ بھائی مارن تو باس نہیں آیا تے جسم لہونا لت پتے, نالین لہونا ترنے, کپڑے لہونا لت پتنے, فوراً جرات کر کے اے سوچ کے کہ میری زندگی دا اج آخری دن نے, اج دے بعد میں زندہ نہیں رہنا, مینوں بھائی اج قتل کر کے چھوڑے گا, اے سوچ کے جرات کر دے ہویا آخری اپنی زندگی دی آخری لمحات سمجھتے ہویا عمر دا گریبان پکڑ لیے اور پوری ایمانی قوت اور جرات نال کھچیے. اللہ گواہ عمر دے پیر اکھڑ گئے. اتنا بڑا جوان, اتنا بڑا جری, اتنا بڑا شیر, اتنا بڑا پیغمبر دی نظر وچ وقت رکھنے والا بندہ یکدم اکھڑ گیا. ایمانی قوت فاطمہ بنت خطاب کھچ کے آکھ دیے عمر عقل کر, اکھاں پڑھ سرا دیکھ تیرا گریبان کس نے پکڑے ہوئے ہے. تیری بہن ہے اور اس سے ماں دی بیٹی ہے جس کے پیٹ میں تو پلے ہیں, اور اس سے باپ گندا خون تیری رگا میں چاہے. ذرا توجہ کر, میری زندگی تے مک گئی ہے پر تیرے تے حقیقت واضح کر دے ماں کہ محمد دے غلام طاقت دے بل بوتے جھکائے نہیں جا سکتے. خدا دی قسم, خدا
خدا دی قسم کیا مذہبی جذبہ ہے، کیا مذہبی جوش ہے. توجہ کر عمر، میرے خیالات تے غور کر. میں محمد بن عبداللہ نوں اج تو پہلے مدت ہو گئی محمد رسول اللہ آکھنا شروع کیتے. میں اج بھی مندیاں اس میرے قلب و جگر تے کلمہ طیبہ نقش کر چھڑے. او نقش مٹایا نہیں جا سکتا، قلب و جگر چیا جا سکدے، جسد ریسے کیتا جا سکدے، اڑایا جا سکدے، پر وہ نقش نہیں مٹایا جا سکتا. سبحان حال نال فاطمہ بنت خطاب فاروق اعظم الکار کی آنکھ دیے تسلیم کر دیا. تینوں اپنی جوانی تے نازے من دیا، تینوں اپنے شباب تے نازے تسلیم ہے کہ تینوں اپنی تلوار تے برادری تے کنبے تے قبیلے تے خاندان تے لات تے عزت تے نازے. لیکن رب اکبر دی قسم مینوں خاتم الانبیاء دی عفت تے سرتاج الرسول دی عصمت تے سرتاج الرسول دے تقدس تے شرافت تے دیانت تے سخاوت تے امانت تے علم تے فہم تے حسن تے جمال تے پیغمبر تے اترنے والی وحی تے رب ذوالجلال دی کبریائی تے نازے. زبان حال نال اس مقدسہ مطہرہ منزہ خاتون نے عمر جیسے جرار جوان دا گریبان پکڑ کے کھچے پوری جرات نال اور واضح لفظ چلان کیتے. ادھر را ستم گر ہنر راسمائیں تو تیر آسماں ہم جگر راسمائیں. پوری جرات نال توجہ ہے میری طرف جی. ایمانی جذبہ ویکھ، اے جرت ویکھ کے، اے تڑپ ویکھ کے، میرا سمجھان دا انداز ذرا غور کر. اے تڑپ ویکھ کے عمر ہاتھ چک لے آئے، تلوار سٹ چھڈی. توجہ ہے، تلوار سمجھ آ رہا انداز، انگلی منہ وچ، حیران ششدر. اس سمجھان دا انداز ہے، غور تو کرتے پہ ہو جائے جی. اس واقعہ نو میں اپنی زبان اپنے انداز وچ گویا نقشہ اس کا پیش کر کے گل سمجھانا چاہنا. انگلی منہ وچ، اسمان نال چہرہ، کدے زمین نال. انداز سمجھتے پہ ہو نا جی. اس واقعہ نو میں پھر پیار کرنا مغالطے نہ پویا ہے. اس مختصر واقعہ نو میں سمجھان دی خاطر اپنے انداز وچ پیش پیا کرنا، یعنی فاروق اعظم دی حیرانگی نو میں اپنے انداز نال بیان کر رہے ہیں. سر تلے، چہرے تے ہاتھ. سمجھتے ہو نا حیرانگی چ بندہ نہیں کرتا کہ نہیں کرتا. حیرانگی نو بیان کر رہے ہیں. توجہ رکھ ذرا. چند لمحات سوچن دے بعد خطاب دا بیٹا کھلے لفظاں نال پکار اٹھیا ہے. آکھدا ہے کوڑی نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. کوڑی کون؟ کون کوڑی نہیں؟ بولو تو صحیح. کون کوڑی نہیں؟ فاطمہ. کون فاطمہ جی؟ گل مکتی پی ہے، توجہ رہے. کون فاطمہ؟ فاطمہ بنت حضرت عمر دی بہن. کی آخیا عمر نے کوڑی؟ کیوں 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 کوڑی نہیں؟ اگر اس صدق کو امانت دے پروگرام نو اپنے قلب و جگر وچ جگہ اس نے نہ دیتی ہوئی ہوندی، اے غلط روی تے قائم ہوندی، میری یلغار اور للکار نو برداشت نہ کر سکتی. اس کی صداقت ہے جی اس نو اتنا بڑا جری اور جرت مند کر گئی ہے. فوراً جھک گیا، آخدا فاطمہ وہ کتاب مینوں ہی پڑھا جڑی تو پہ پڑھنی ہے. بس رستے جو خالق نے بدل چھڈیا. پیغمبر دی دعا آسمان چیر کے پہنچ گئی ہے. اللہ اسلام دی عزت واسطے، بولو نا، اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر بن خطاب دے رستے بدل چکے ہیں. میں نے بھی وہ کتاب پڑھا. فاطمہ بنت خطاب بڑے پروکار لہجے بڑی سنجیدہ ہو کے آخدی عمر اتنا مارن دے بعد بھی ہالے میں نو سمجھیا میں کی ہاں. نہیں سمجھ جو کوئی نہیں سمجھ آئی. عمر اتنا مارن دے بعد حالے بھی نو سمجھے میں کی ہاں. خطاب دا پتر کیسر و کسرا دا عظیم فاتح
جواب وچ آکھدا فاطمہ میں سمجھن وچ کیڑی غلطی کیتی ہے یعنی تو جو میں آکھنا ہے او کتاب میں وکھاؤ جڑی تسی پہ پڑھ دیو میں او کتاب تیرے ہاتھ وچ دے دیواں اتنی کمزور سمجھے وہ کتاب تیرے ہاتھ وچ دے دیواں اتنا کمزور سمجھے عمر آکھدا ہے کہ کیوں میں جرم کیڑا کیتا ہے میں تہاڈی کتاب دیکھنا چاہنا میں یہ سمجھدا پیاں تو کوڑ نہیں ماریا میں تینوں سچی سمجھی بیٹھا لیکن کتاب تے وکھاؤ نا فاطمہ بنت خطاب جواب وچ آکھدی ایو تے میرا مطلب ہے کہ تو میں نہیں سمجھیا کیوں توجہ ہے کیوں نہیں سمجھیا جواب وچ مقدس خاتون نے آکھیا کہ جس کتاب دا تسی بھی مطالبہ کر دیو کہ میں دیو میں ویکھنا چاہنا تے پڑھنا چاہنا وہ کتاب اعلان کر دی لا یمسہ الا المطہرون کہ مینوں پاک لوگاں دے سوا کوئی بندہ ہاتھ نہ لاوے تو حالے تک کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں بنیا شرک تو نہیں نکلیا انما المشرکون نجس اور قرآن آکھدا ہے کہ مشرک ناپاک ہے میں ناپاک دے ہاتھ وچ پاک کتاب کیویں دے دیواں برادری اپنی جگہ بھائی چارہ اپنی جگہ لیکن میں اپنے موقف اور مسلک وچ اتنی کمزور نہیں کہ برادری تے اپنا مذہب قربان کر دیواں اگر ناراض نہ ہو تو گل آکھ دیواں جی تسی برادری تے مذہب قربان کر دیو کہ کوئی نہیں جی اچھی آواز نہ پکا ٹھکا آل حدیث پکا ٹھکا ناراض تو نہ ہو سے نہ آل حدیث حضرات پکا ٹھکا وڈوڑ وہابوڑ کبڑیندے تو نہیں ہے نا پہ بولو نا او بھائی لوگ تے وہابوڑ ہی سدن نا تو انہوں ہی وہابوڑ سدن دیوبندیاں نو ہی تے اہل حدیث نو سدن کہ نہیں سدن وہابوڑ سان چھٹیرا وہابی چ سدے اسن تو وڈیرا چ سدن سدے تے ہیں نا لوگ بولو نا اچھی آواز نہ سدن اے وکری گل ہے پہ انہاں دی قدرت تو مت ماری گئی ہے انہاں نا تجویز ساڈے واسطے او کیتا ہے جڑا سانو مینوں ان قبول ہے جی دنیا چ وہاب کسے بندے دا نا ہے ہی نہیں نہ ہو سکتا ہے توجہ ہے میرے دنیا چ وہاب کسے بندے دا نا ہے ہی نہیں تے جیڑا بندہ رکھے اے دا معنی مفہوم مطلب سمجھدے ہویا اگر دنیا چ کوئی بندہ اپنے پتر دا نا اے رکھ لوے تے دنیا دا ہر مفتی اس تے کفر دا فتوی دے سی تسی تو حیران ہو گئے ہو میں کہ گل آکھ چھڈی جی سوچن پہ گئے ہو اگر کوئی بندہ وہاب دا معنی جاندا ہوے اے معنی جان دے ہویا بجھ دے ہویا سمجھ دے ہویا اپنے پتر دا نا صرف وہاب رکھ چھڈے او دے اگے پیچھے کوئی لفظ نہ ملاوے جڑا ملانا چاہیے ہے صرف وہاب رکھ چھڈے تے دنیا دا ہر مفتی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس بندے تے کفر دا فتوی دے سی کیوں اس واسطے کہ وہاب اے صرف اللہ دا نام ہے اور اس نو بغیر کسے نال اگے پیچھے لفظ بڑھائے دے کسے بندے دا نام نہیں رکھیا جا سکتا عبد الوہاب تے آکھیا جا سکتا ہے عبد الوہاب بولو نا عبد الوہاب تے آکھیا جا سکتا ہے کسے نو صرف وہاب نہیں آکھیا جا سکتا جب دنیا کسی بندے دا نام وہاب ہے ہی نہ وہاب ہے ہی اللہ دا نام تے جدو تسی اضافت کر کے آکھسو وہاب بھی اے دا معنی سوائے اس تے دنیا دی کسی لغت چھوڑ بانی ہی نہیں سکتا کہ جس نو وہابی آکھے یہ دا معنی یہ کہ اللہ اللہ نہیں سمجھ آئی جنگ ضلع ہے تسی وہ سال میری نسبت کرنی ہے تسی مینو آکسو جنگ بھی آکسو کہ نہ آکسو ملتان ضلع ہے تسی نسبت کرنی اس سال کسے بندے دی تسی آکسو ملتان نہیں لاہور ضلع ہے کسے بندے دی اس سال نسبت کرنی ہے کہ لاہور آیا تسی آکسو لاہور فیصلہ آباد ایک ضلع ہے نسبت کرنی ہے تو یہ نسبت بھی لگ دی ہے فیصلہ آباد بھی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی اچھی آواز نال وہاب اللہ دا نام ہے اس سال جدو کسے دی نسبت پہ کر دیو تے وہاں آخو نہ اچھی آواز نہ غریب چنیا تے ہے نہ چنیا تے ہے لیکن قدرتی طور تے مت ماری گئی کہ نہ او چن بیٹھا ہے جڑا ساڈے فائدے وچ آئی فائدے چ نہیں بولو نا سان جو کوئی آکھے تسی اللہ والے ہو سان کا کاوڑ لگ دی جی لگنی چاہیے کاوڑ نہیں نہ ہی وہ سو چنے قدرتی طور تے ساڈے حق وچ چلا گیا اس تاپو پتہ نہیں کس نظریے نال چنیا انہی ہے کہ نہیں بولو نا وہ سب پتہ نہیں کس نظریے نال چنے لیکن قدرتی طور سے حق میں چلا گیا بھی اپنی زبان نال پہ آکھ دے اللہ علیہ انہیں ہے کہ نہیں
وہابی دا مفہوم سمجھ آیا تانوں؟ وہاب دنیا کسے بندے دا نام نہیں، جب کسے بندے دا نام نہیں تو نسبت اللہ چلی گئی کہ نہ چلی گئی؟ جس بندے نو وہابی پہ آکھ دیو وہ اللہ والا بن گیا کہ نہ بن گیا؟ بولو نا اچھی آواز نال، اللہ والا بن گیا؟ چاہے بناون والے کسی اور مفہوم نال یہ دا معنی مطلب بنایا ہی، وہ جو ہو گیا، لیکن بہرحال مطلب یہ دا اچھا نکل آیا۔ یہ ساڈے مقدر آن بھائی، ہر کہیں دی قسمت، ہر کہیں دا اپنا اپنا مقدر۔ بہرحال میں اس تے لمبی چوڑی بحث نہیں کردا، وڈوڑ وہابڑ صرف تسی اہل حدیث نہ کبڑی بھی یار دیوبندیاں نو بھی نال میں آکھدا پیا، کئی دیوبندی بھی ہو جائے بڑے وڈے پکے، او جناب گئے بیٹھے ہو سندھی اج کتے پہ ویندے ہو جی؟ اج کل شریف ہے فلانے دا ختم شریف ہے پہ پہنے، کوئی نہیں یہ ویندے کلاں تے، صرف ویندے نہیں آپ بھی کر دین۔ بولو تو صحیح، کبڑیندے کیوں پے ہو؟ کوئی نہیں یہ کر دے، آج کل آپ بھی کرنے تے باقیاں دے کلاں تے بھی جانا، تے پھر تو چاول بھی کھانے آؤ نا جنا جی ذرا روٹی کھا لو، پھر روپیہ 2 روپیے نیندر بھی کوئی نہیں دیندے مرنے تے۔ ساڈے پاسے تو رواج ہے مرنے تے جی، مرنے تے بھی رواج تے پرنے تے بھی کوئی نہیں رواج۔ پھر وہ کاپیاں وچ لکھ چھڈیا، نمبر وار کاپیاں چ لکھے ہوئے قرضہ ہے، وقت کل انہاں دا مرسی تے اے دیون ترسی اج او دے گئے، نہیں ہے کہ کوئی نہ مرن تو بعد بھی پیو ویچیس کے نہیں سمجھ آئی؟ کبڑی گئے ہو تسی، مرن تو بعد بھی پیو ویچیس، بھرا ویچیس، بھائی انہوں نے روٹی جو کھوائی ہے، اول تو اصول ہے کہ 3 دہاڑیاں دے اندر اس گھروں کھانا ہی نہیں چاہیے جنہ دا بندہ مر گئے، وہ پہلے غم وچ مبتلا ہیں، تسی اور مصیبت بن کے انہوں دے گھر بہ گئے ہو، جیڑا آیا وہ تھائی لتھا پیا، تسی گھروں کھاؤ تے مرو، آیا تو تعزیت کرنا بھائی بڑا افسوس ہے، چنگا افسوس ہے جو انہوں دے گھر الو بول جانا 3 دہاڑیاں دے بعد، انہیں ایک نہیں جی غلط پہ آخر اصول تو یہ آئی پیغمبر دی شرع اور اخلاق تو یہ آن کہ بھائی 3 دہاڑیاں تک وہ گھروں کھاؤ ہی نہیں، انہوں تعزیت کرو، وہ نال افسوس کرو بھائی تیرے نال بڑا مطلب ہے تو غمگین ہے، لیکن وہ گھروں کھانا ہے، پھر کھان دے بعد روپیہ 2 روپے دے آن، پلیٹ تک آدھی اس نے گوشت 10 روپیہ دی تے باجی 2 روپیے، نیندر 2 روپیے نہ، اگلے نو شرم آئیے کہ بھائی تو کوئی ہوٹل کھولو ہے، چلو تیرا پیو مر گیا تے کسی روٹی کھوائی بھی ہے تو پیسے کیا لینا ہے؟ آئیے شرم کسی نو بولو تو صحیح نا، یہ وہ گلن کے جنہ تے اسی عمل کرنا ہے، عمل نہ دیوبندی نے کرنا، نہ بریلوی نے، نہ اہل حدیث نے، نہ کسی اور نے، شیعہ دا خیر اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں نا، وہ تو انہیں جاڑ کٹ چھوڑی اسی، وہ دا نام ہی نہ لو، وہ دا کی واسطہ ہے دینا، گل تو انہاں دی کرنی ہے کہ بھائی جنہ دا کوئی اسلام نال آون ہے انہیں ہی کوئی نہیں عمل کرنا، یا کر سو کوئی نہ۔ 3 دہاڑے نیندراں لکھیاں جا رہی ہیں، بات اگو کیوں ہوندا ہے؟ اگے گل کوڑا وٹا جان دیو، کوڑا وٹا بھی لکھیندا ہے، ایک سارے وہ کرتوت جڑے ساڈے ال، میں یہ گل شروع کتوں کی بلا، اسی برادری تے اپنے نظریات، گل مقابلے میرا خیال تھک گئے، گھڑی میرے کول کوئی نہیں، ٹائم دسیا من ذرا سوا ایک باس کر گیا، بڑا وقت گزر گیا بہت زیادہ، اللہ جی نہ بھائی بڑا وقت گزر 5-4 منٹ زیادہ نہیں پائے۔ برادری تے اسی اپنا دین قربان کرنے ہیں کہ نہیں؟ کرنے ہیں نا، برادری تے اسی اپنا دین قربان کرنے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب نے برادری تے دین قربان، اچھی آواز نال، دین قربان نہیں کیتا۔ عمر میں غلط پہ سمجھنا تو آلے شرک تو باہر نہیں آیا، کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں بنیا، پیغمبر دے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، پاک اور صاف نہیں ہویا، میں مقدس مطہر کتاب تیرے ہاتھ پہ دے رہا جیڑی خود اعلان پہ کر دی ہے لا یمسہ الا المطہرون، کیویں ہو سکتا ہے؟ عمر دے دل وچ ہور گل بہ گئی، یہ تو واقعی بڑی مضبوط ہے، یہ تو سچ ہونے شو ہی کوئی نہیں، اتنی پکی، اتنی مضبوط اور اتنی اپنے پروگرام وچ غیر متزلزل یقین رکھنے والی، ڈٹ گئے کہ واقعی یہ سچ ہے۔ اک دن چل فاطمہ چھوڑ سارا پروگرام، مینو لے چلو اس آقا کول جس دی تو غلام بن گئی ہے، اس کی خدمت میں لے چل جس دی تو خادمہ بنی ہے،
اس کی خدمت میں لے چل جس کی تو باندھی اور صحابیہ بن گئی ہیں. فاطمہ بنت خطاب نال چل دیے, عمر نال چل دن, ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں. ارادے تے پیغمبر دے قتل دے آن, لیکن رستے وچ ارادے بدل گئے, پروگرام بدل گئے. دار ارقم وچ آقا بیٹھے, عمر آلے دروازے تو اندر داخل نہیں ہوئے, رستے وچ آ رہے ہیں. ایک صحابی دار ارقم دے دروازے تے کھڑا ہے, ویکھدا ہے کہ عمر دے ہاتھ وچ تلوار ہے تے ننگی تلوار لے کے دار ارقم ال رخ کر دے. دار ارقم اس جگہ دا نام ہے جتھے آقا بیٹھ کے نماز بھی پڑھ دیاں تے تبلیغ بھی کر دیاں, ایک مکان ہے, جگہ دا نام ہے. اس سر رخ کردہ چلا رہا ہے عمر. وہ صحابی اندر دوڑ کے گیا, عرض کردہ آقا عمر آ رہے, ننگی تلوار ہاتھ پیچھے, بکھری ہوئی نگاہن اور بڑی ٹھاٹ باٹ نہ لا رہے. معلوم ہوتا ہے کوئی ارادے غلط. آقا دو عالم نے خاموشی اختیار کی تھی. سید الشہداء حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے. آخر گھبرا کیوں گئے ہو, ڈردے کس واسطے پہ ہو؟ اگر عمر نبی دا خادم و غلام بن کے آیا سر اکھاں تے, اور اگر دشمن بن کے آیا تلوار عمر دی, سر بھی عمر دا. اگر اس دا سر اس دے تن تو جدا کر کے مکہ دے چوک تے نہ لٹکا دے ماتے حمزہ نو قریشی عورت نے جایا ہی نہیں. آن دے, گھبرا کیوں گئے ہو؟ آ گئے فاروق اعظم. دار ارقم تو اندر قدم رکھیا. آقا دو عالم نے, سرتاج الرسول نے, امام الکونین نے بڑے پیارے انداز نال پوچھیا, عمر کتنے تائیں اللہ دے رسول نو ستانا ہے؟ ہائے ہائے, کتنے تائیں اللہ دے رسول نو ستانا ہے؟ بس یہ لفظ نبی دی زبان تو نکلے, عمر این رننا ہے جویں ساون دے مہینے دا بدل برستا ہے. آخدا آقا بس جو ستانا ہی ستا چکا, جتنا رنجانا ہی رنجا چکا. وہ دن گزر گئے, اج تے خادم بنانا آیا اور قیامت تک تیرے دشمن نو رجان آیا. مک گئی سابقہ دشمنیاں. کلمہ پڑھاؤ, ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھے. چاند لمحے بیٹھ کے تھوڑا جا غور کر کے درخواست کر دن بڑے ادب نال, آقا اپنے ایمان دا مکہ دے چوک تے اعلان نہ کرا. کیا جرات ہے خدا دی قسم, آقا اپنے ایمان دا مکہ دے چوک تے اعلان نہ کرا. امام الانبیاء نے بڑے عجیب طرز نال سوالیہ لہجے فرمایا, عمر ذرا ویکھتے صحیح نہ, چند ایک تے بندے ایمان لے آن, انہاں دی موجودگی وچ جو تو مکے دے چوک تے جا کے ایمان دا اعلان کرنا ہے, رد عمل کی ہونا تیری قوم دا؟ یہ سوال آئی کہ عمر جواب کی دیندا ہے. فاروق اعظم نے جواب وچ عرض کیتا, آقا میں سنے کہ تسی دعا کر دے اللہ اسلام دی عزت واسطے عمر بن خطاب دے. یہ گل ٹھیک ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. توجہ ہے میری طرف؟ بالکل ٹھیک ہے. آقا پھر جب یہ ٹھیک ہے تو میرے آن دا تو کوئی فائدہ نہ ہویا. میرے آن دے بعد بھی اگر میں کوئی امتیازی کام نہیں کر سکتا تو میرے آن دا تو کوئی فائدہ نہ ہویا. تہاڈی دعا کتنے گئی, میرا آنا کتنے گیا؟ کیونکہ نبی دا امتحانی سوال ہے. عمر جواب کی دیندا ہے, جواب اتنا وسری اور مضبوط ہے. نبوت نے دوئی کوئی گل نہیں کی. فرمایا جا عمر اجازت اعلان کر. فاروق اعظم مکہ دے چوک تے آئے, آ کے اعلان کر دین. کنا لفظ نال توجہ کر, دیہاتی زبان وچ گل سمجھاواں, واضح لفظ نال فاروق اعظم مکہ دے چوک تے کھڑے ہو کے اعلان کر دین, او ابو جہل جینا ہے یا مر گیا ہے؟ کیا کہنے, او ابی جہل, او ابی لہب, جیندے ہو یا مر گئے ہو؟ مر گئے ہو تے جہنم رسید ہوئے ہو, تے جیندے ہو تے عمر محمد بن عبداللہ نو محمد رسول اللہ من چکے. جرات نہیں پی آؤ میرا راہ روک لو. کیا کمال ہے, کفر اپنی کھڈا چو نکل آیا. کھڈا جان دیو اور واضح لفظ آکھاں جی لڑو نہیں تھا, آکھاں کفر اپنے امام واڑیاں چو نکل آیا. غلط پہ آکھنا, انہوں دے کوئی نہ امام واڑے, انہوں دے امام کوئی نہ. بولو تو صحیح, انہوں دے بھی امام ہاں نا, جڑے انہوں دے لیڈر آن انہوں دے امام نا. قرآن ائمہ کفر دے لفظاں نال انہوں دے وڈیریاں نو یاد کردا ہے. اپنے امام واڑیاں چو نکل آئے, اور جی میں کھڈا چوہا نکلتا پانی پاؤ تے آ گئے کھڑے ناسے پاسے. جرت نہیں کسی دی فاروق اعظم دے قریب جان دی. عمر للکار دا آکھدا صرف اتنا نہیں کہ میں محمد بن عبداللہ نو محمد رسول اللہ مان لے, بلکہ اج یہ بھی اعلان پیا کرنا کہ کل اسی نماز دار ارکن وچ نہیں پڑھنی, نماز بیت اللہ وچ پڑھنی ہے. پہلا دن نہیں, خدا دی قسم, جس دن تیرے پیغمبر نے بیت اللہ چ نماز پڑھی ہے وہ دن ہے جس دن عمر اسلام تے آیا ہے. توجہ کر, تیرے ذہن میں ایک تاریخی سوال پا جاواں. اس تو پہلے خاتم الانبیاء بیت اللہ چ نماز نہیں پڑھ سکے,
کافراں نے پڑھن نہیں دیتی. اج وہ دن آیا ہے کہ عمر مکہ دے چوک کے اعلان کرایا کل اسی نماز بیت اللہ پڑھنی ہے, دار ارقم وچ نہیں پڑھنی. اعلان کر کے واپس آئے, عرض کیتی آقا ایمان دا اعلان بھی کرایا تے کل نماز بھی بیت اللہ پڑھن دا اعلان کرایا. عمر تیری قوم پڑھن دے سی. فاروق اعظم دست بستہ عرض کردا ہے آقا اگر عمر دے سر نے اس وجود نال رونا باقی تو اے دار ارقم وچ نہیں جھکدا. نہیں سمجھ آئی کیا کمال جرت ہے. اگر اس سر نے عمر دے تن نال باقی رونا ہے دار ارقم وچ نہیں جھکدا. اے جھکسی تے بیت اللہ جھکسی یا کچا سی. کل تسی تیاری کرو عمر نال چلدا ہے. ویکھدا میں ماں نے کیڑا ہے جا لال جایا ہے جڑا عمر دی تلوار روک لوے, عمر دی جلغار روک لوے. تاریخ دے ایک ایک ورق گواہ ہے رب کعبہ دی قسم. سب تو پہلا او دن جس دن آقا بیت اللہ تے نماز پڑھیے او دہاڑی جد خطاب دا بیٹا حلقہ اسلام وچ آیا ہے. نبوت دار ارقم تو نکل کے بیت اللہ نماز پڑھن گئی. آقا کے عادت کر دن عمر باڈی گارڈ بن کے چل دے. آقا کی عادت کر دن عمر غلام بن کے چل دے. بیت اللہ وچ نماز ادا کی جا رہی ہے. کفر کھڈا چ نکل کے کھڑے, کفر امام باڑے چ نکل کے کھڑے. اے او دن نہیں کہ جس دن کفر دے گھر صفے ماتم بچھیے آج تک بچھی ہوئی ہے. او دیہاڑی جس دن کافراں دے گھر منجیاں موتیاں ہوئیاں آج تک ہوئیاں اور قیامت تک منجیاں موتیاں رہن گیاں. او دن نہیں کہ جس دن کافر نے افسوس تو کالا کرتا پایا ہے آج تک پایا ہے قیامت تک پائی رکھسی کہ ہائے مر گئے عمر اسلام تی آ گیا, ہائے مٹ گئے عمر نبی دا خادم بڑھ گیا. او دن گئی آج دا دن آیا ہی نہ کفر دے گھروں ماتم نکلے نہ دی منجی سدھی ہوئی ہے نہ اس دا لباس سے غم اترے آئے. سب تو پہلی نماز اللہم عز الاسلام بے عمر ابن الخطاب. اللہ عمر دے اسلام دی عزت واسطے اے آغاز ہے عمر دی عزت اسلام دی عزت دین دا, آغاز ہے عمر دے اسلام تے آن دے بعد اسلام دے غلبے دا کہ سب تو پہلی نماز عمر دی آمد دے بعد بیت اللہ وچ پڑھی گئی ہے. تیرے ملک دا لٹیرا, تیرے ملک دا اچکا اور تیرے ملک دا تلنگا آج پیغمبر دے مقدس ترین صحابی تے تورا کردہ ایک ایک فٹ لمبی زبان نکال کے تیرے ملک دا تورای آج اس مقدس انسان دے خلاف زہر اگل دے جس نو پیغمبر نے منگ منگ کے لے ہے, جس نو پیغمبر نے کروٹ کروٹ تڑپ کے منگے ہے, جس واسطے خلاق عالم دا آخری رسول غلاف کعبہ پکڑ کے گڑ گڑاندہ رہے ہے. رب ذوالجلال نے دعا قبول کر کے یہ مقدس انسان نبی دے قدمہ وچ بھیجیے. آج اس مقدس انسان دے خلاف دو دو کوڑی دے لوگ, انگریز دے گھوڑے دے خرخرے کرنے والے لوگ, انگریز دے ٹوٹ اس دا خود کاشتہ پودا, اس دی روحانی ذریت اور نسل عبداللہ بن سبا یہودی دا لایا ہوا پودا اور اس دی خلیص نسل بلکہ انجاک کے دھوپ چھاواں دی نسل, انجاک رات دے تاریخ سناٹیاں دی ناجائز پیداوار آج اس مقدس انسان دے خلاف زہر اگل دیے. سنیت لمبی چادر تان کے ستی ہوئی ہے, سنیت اپنی روایتی سستی دا شکار ہے, سنیت اپنی روایتی کوتاہی دا شکار ہے, سنیت اپنی روایتی غفلت دا شکار ہے. میں آج سنی دے دل و دماغ نو جگان واسطے آیا, تیری مذہبی حمیت تیری مذہبی خیرت نو للکارن واسطے آیا اور تیرے نال صرف اور صرف ایک گل کرن دی غرض نال آیا کہ میرے واجب و احترام بھائی, میرے دوست, میرے بزرگ اپنے آپ نو سنبھال کے اپنی حیثیت, اپنے وقار, اپنے کردار نو برقرار رکھ دی ہویا آج کلمہ طیبہ پڑھ کے رات دے اس حصے اپنے خالق دی بارگاہ عالیہ وچ استدعا کر دی ہویا. آج کر کلمہ پڑھ کے اپنے خالق دے نال وعدہ کر کے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے عہد کر کہ کسی بھی مقام تے اگر صحابہ دا گستاخ, صدیق دا دشمن, عائشہ رضی اللہ عنہ دا دشمن اور
باقی اگر مر گیا اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی اور نال نالے وعدہ کر اور پختہ وعدہ کر کہ 10 محرم الحرام نو نکلنے والا دل ویکھن واسطے نہیں جانا، نہ خود جانا ہے، نہ برادری دے لوگوں نو جان دینا ہے، نہ دوست احباب نو جان دینا ہے۔ دوستاں دے بوئے تے بطور پریں ٹر جا، احباب دے بوئے تے بطور پریں دے ٹر جا، انہاں دے کول میلہ